بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بڑی اہم اور بڑی تاریخی شخصیت موجود ہیں۔ برِ صغیر میں دینی روایت کے سب سے بڑے علمبردار اور امین مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے نام سے پاکستان کیا، برِ صغیر کیا، دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اس نام سے آگاہ ہیں۔ ان کا جو علمی ورثہ ہے مختلف زبانوں میں چھپ کر ہر مسلمان کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں علم اور دانش کے ایک حسین اور جمیل پیکر تھے، اور انہوں نے اپنے قلمی سفر کا جب آغاز کیا تو مسلمانوں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، اور انہوں نے کوشش کی اور کوشش اپنی انتہا تک چلی گئی۔ جس طریقے سے انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اپنا سب کچھ وقف کر دیا اس کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے وقف کیا اس میں یہاں تک بات کی جاتی ہے کہ انہیں اپنے گھر کے معاملات تک متوجہ ہونے کی توجہ نہیں دے پاتے تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں پر بھی اس طریقے سے توجہ نہیں دی جتنی انہوں نے اپنی تصنیفات پر توجہ دی، اپنے علم پر توجہ دی، اور مسلمانوں کے جو حالات تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے توجہ دی، اور اپنی جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے توجہ دی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے صاحبزادے حسین فاروق مودودی صاحب۔ یہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں اور پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے شمالی علاقہ جات کی سیر بھی کی، اور پھر اس کے بعد یہاں اسلام آباد میں جو کچھ اہم شخصیات ہیں جو مولانا مودودی صاحب سے خاص عقیدت رکھتی ہیں ان کے ساتھ ان کا اکٹھ ہوا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ بات چیت کریں۔ اور حسین صاحب، مجھے مولانا مودودی صاحب کا ایک جملہ ایک یاد آتا ہے کہ جب وہ آخری عمر میں بیمار پڑ گئے تو انہوں نے لکھا کہ ایک وقت تھا کہ میری آنکھیں مجھے کہتی تھیں کہ ہم تھک گئی ہیں، اب ہمیں سونے دو، تو میں سوتا نہیں تھا، اور میرا جسم مجھے کہتا تھا کہ میں کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، تو میں اپنے جسم کو آرام نہیں دیتا تھا۔ تو عمر کے اس حصے میں اب آنکھیں سونا چاہتی ہیں تو انہیں نیند نہیں آتی، اور ریڑھ کی ہڈی بار بار یہ کہتی ہے کہ اب جب میرے آرام کا وقت ہے تو آپ نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا، تو میں اب آپ کو آرام نہیں کرنے دوں گی، تو آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اس تھکاوٹ سے مولانا کے جو جملے ہیں وہ یاد آ گئے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ مجھے تھوڑا سا حسین صاحب بتائیے گا کہ آپ کا اپنا جو خاندان ہے، جو پس منظر ہے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ بہن بھائی کتنے تھے، بچے کتنے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ 9 بہن بھائی تھے، جس میں ایک میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ صحیح۔ اب ہم 8 رہ گئے ہیں۔ اچھا۔ اس میں سے میرے ایک سب سے بڑے بھائی تو لاہور مالٹون میں ہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ ان کا کیا نام ہے؟ عمر فاروق۔ وہ سب سے بڑے، ہمارے سب سے بڑے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے عمر فاروق۔ صحیح۔ اس کے بعد ڈاکٹر احمد فاروق جو بفلو نیو یارک میں ہیں، وہ کچھ 60 سال سے وہیں ہیں، اور انہی کے ہاں ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا، بفلو نیو یارک، انہی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد محمد فاروق ہیں، وہ بھی لاہور میں ہیں۔ میں اس کے بعد ہوں چوتھے نمبر پہ میں بفلو اس وقت ٹیکساس اسٹیٹ میں ہوں اور ہیوسٹن شہر میں۔ صحیح۔ اور آج کل میں میری وائف بھی آئی ہوئی ہے، اور میرے ایک گرینڈ سن بھی میرے ساتھ ہیں جو پاکستان کی سیر کرنے کے لیے آئے میرے ساتھ۔ ان کو ہم شمالی جات میں لے گئے اور ان کو سارا وہ سیر کروائی۔ صحیح۔ اچھا حسین صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو جماعت اسلامی کا پورا ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے جتنی توجہ جماعت کو دی، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو وہ توجہ نہیں دے پائے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ انہوں نے لکھی بھی ہے بہت جگہ کہ میرے پاس نہ، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ان کو دینے کے لیے۔ صحیح۔ بلکہ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ میں جب بی اے کی ایڈمیشن کے لیے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اچھا میٹرک بھی کر لیا، ایف اے بھی کر لیا۔ اچھا، انہیں علم نہیں تھا کہ آپ نے میٹرک اور ایف اے کر لیا ہے؟ اچھا، ان کو یہ بھی علم نہیں تھا۔ صحیح۔ وہ تو اور بالکل وہ یعنی جو بچوں کے معاملات تھے وہ واقعی انہوں نے اللہ کے سپورٹ کر دیا تھا۔
تو ہم لوگ، میں یہ کہتا ہوں، میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہے وہ خود ہے اپنے بل. میں حسین فاروق، میں خود ہوں حسین فاروق، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں. صحیح. تو جو کچھ میں، اور انہوں نے ہمیں آزادی دی تھی کہ ہم جو چاہے کرنا چاہیں، جس سبجیکٹ میں جانا چاہیں. ہماری بہن انگریزی ایم اے کرنی چاہتی تھی. صحیح. گو ان کو معلوم تھا کہ لٹریچر میں کیا ہے. انہوں نے دبے الفاظ میں مخالفت بھی کی. اچھا. لیکن اجازت بھی دی. صحیح. ٹھیک. کیونکہ لٹریچر آپ کو معلوم ہے، انہوں نے انگریزی جو کچھ بھی اس میں لٹریچر میں ہے، ایک مذہبی عالم دین کے گھر میں تو انہوں نے انگریزی ایم اے کیا. صحیح. انہوں نے انگریزی ایم اے کیا. پھر ان کو سعودی عربیہ میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں انگریزی یونیورسٹی میں انگریزی طالبات کو انگریزی پڑھانے کے جاب بھی ملا. اچھا. وہ بھی ہمارے والد کے تھرو ان کو ملا. صحیح. تو ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں خود ہیں. تو یعنی اس میں مولانا مودودی صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو وہ اس طرح خاص توجہ نہیں دے پائے. نہیں. بعض لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ریزسٹنس پائی جاتی ہے جماعت کے خلاف، تو کہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مولانا مودودی توجہ نہیں دے پائے تھے بچوں پر، تو اس وجہ سے ایک رد عمل بہت زیادہ پایا جاتا ہے. نہیں، وہ اصل میں اس کی بیسک وجہ یہ ہے نا کہ ابین کا جو کام تھا ہمارے والد کا، جی وہ گھر اور اپنا دفتر الگ نہیں کر سکتے تھے. صحیح. بالکل. تو ہم لوگ جو بڑے ہوئے نا، تو جماعت کے لوگوں سے ہماری لڑائیاں اور وہ یہ سب کی وجہ یہ بنی کہ ہم لوگ بالکل ہی، اور پھر ان کا کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم بچوں میں سے یا کوئی بھی یعنی جماعت کا رکن بنے، یا کوئی جیسے بہت سارے لیڈروں کی یہ خواہشیں تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا یا وہ سنبھالے ان کی جگہ. صحیح. ہمارے والد کا یہ بالکل نظریہ نہیں، اور انہوں نے بالکل کہیں یہ کوشش نہیں کی کہ ان کے بعد ان کے بچوں کو رکنے بنایا جائے یا ان کو آگے بڑھایا جائے. نہیں. یعنی مولانا کی اپنی خواہش بھی نہیں تھی اور جماعت نے بھی کبھی کوشش نہیں کی. بلکہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، لیکن یہ کہ ابے نے کبھی ان کو کہا بھی نہیں جماعت والوں کو کہ میرے بچوں کو جماعت میں لو یا نہیں. اور نہ ہم نے کبھی ہم میں سے کسی کی خواہش نہیں تھی کہ ہم جماعت میں کوئی کسی پوزیشن پہ پہنچے. صحیح. اور جماعت کو اور اپنی اولاد کو انہوں نے بالکل الگ رکھا. صحیح. اچھا حسین صاحب، میں تھوڑا سا آؤں گا، یہ جو جماعت کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. مولانا مودودی صاحب کی جو شخصیت تھی بطور والد، ایک فریم اگر آپ بنائیں، ایک تصویر بنائیں، تو مولانا مودودی کیسے دکھتے ہیں اس تصویر میں آپ کو؟ ان کا سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا ہر چیز ایک اصول زندگی کا تھا جس پہ وہ چل رہے تھے. ٹھیک. اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے ان کے جو ٹائمنگز اور ان کے تمام چیزیں وہ اتنی ایکوریٹ اور اتنی صحیح تھی کہ ایک منٹ کہیں سے کہیں لیٹ نہیں ہوتا تھا. اچھا. جتنا جب ان کے کھانے کا ٹائم ایگزیکٹ ٹائم پہ وہ کھانے کی میز پہ ہوتے تھے. اچھا. ناشتے کے بھی ایگزیکٹ ٹائم پہ ناشتے کی میز پہ ہوتے تھے. رات کا کھانا ہم لوگ ان کے ساتھ کھاتے تھے سب. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ سب اپنے اپنے کام ختم کر کے رات کا کھانا ان کے ساتھ اکٹھے کھاتے. تو جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تھے تو کیا بات چیت ہوتی تھی آپ کے ساتھ؟ مختلف سیاست بھی ہوتی تھی، جماعت والے بھی ہوتے تھے. میرا رویہ بہت نرم ہر چیز میں تھا. جیسے بڑے بھائی جو محمد فاروق ہیں وہ کافی اگریسو تھے ان چیزوں میں، وہ بہت شکایات بھی کرتے تھے. تو پھر ہمارے والد یہی کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، تو میں انہی کے ساتھ چلوں گا. اچھا، محمد فاروق صاحب کو جماعت کے لوگوں سے شکایات جن کا وہ مولانا سے ذکر کرتے تھے، تو ان کو یہ کہتے تھے یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، تو انہی کے ساتھ گزارا کریں آپ. صحیح، ان کے ساتھ گزارا کریں. اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کو مولانا کبھی ڈانٹتے تھے بھائیوں کو، یا کبھی کوئی مار پٹائی عموماً جو ہمارے والدین مذہبی لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا. مجھے یاد ہے میری ایک دفعہ، اچھا، میں ایک دفعہ جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، تو رات کو ایک ڈرامہ تھا یا کیا، اس میں سے میں نکلا تو اس وقت ٹرانسپورٹ تو ہوتی ہی نہیں تھی رات. ڈرامہ کہاں پہ، کسی تھیٹر میں یا کالج میں؟ اچھا، گورنمنٹ کالج میں. اچھا. فلم دیکھنے نہیں ہم جاتے تھے، لیکن یہ کہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے یا آپ جاتے نہیں؟ ہم جاتے بھی نہیں تھے. شوق بھی نہیں تھا زیادہ. بعد میں نے شادی کے بعد 2-4 فلمیں دیکھی انگریزی کی، وہ بھی. اچھا. پاکستانی، انڈین، اردو فلم میں کوئی شوق نہیں تھا. اچھا. لیکن انگریزی کی جو جیسے بین ہڈ تھی، اچھا، صحیح، اس طرح کی جو بڑی تاریخی فلمیں تھیں. صحیح. لیکن یہ کہ میں ڈرامے سے نکلا رات، لیکن کوئی سواری نہیں ملی، اور ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، نہ اسکوٹر نہ سائیکل نہ کوئی. تو میں پیدل گھر آیا.
تو اس میں میں لیٹ ہو گیا. اچھا. تو اس وقت پھر مجھے ایک دفعہ انہوں نے بس پوچھا کچھ نہیں کہ کیوں لیٹ ہوئے کیا, لیکن بس وہ میری ایک دفعہ زندگی میں پٹائی کی, ایک دفعہ بس. اچھا. بس اس کے بعد کبھی نہیں. تو آپ نے شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں؟ ہم لوگ بولتے نہیں تھے. اچھا, ان کے سامنے نہیں تو کیا ان کا رو بہت زیادہ تھا یا رو بہت؟ اچھا, اس وجہ سے وہ بات نہیں کرتے نا زیادہ, وہ بولتے زیادہ نہیں تھے. اچھا. لیکن یہ کہ ہنسی مذاق اور وہ اچھی باتیں یہ وہ سب بہت پیار بہت کرتے تھے. اچھا. میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ ساری رات میرے سراہنے بیٹھے رہے. اچھا. ساری رات میں انکانشیس ہو گیا تھا, گر گیا تھا کہیں, تو وہ ساری رات میرے سراہنے بیٹھے رہے. اچھا. اچھا حسین صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ رات کو بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے تھوڑی سی گپ شپ لگاتے تھے, مولانا مودودی کا جو ہمارے سامنے ایک چہرہ بنتا ہے تو انتہائی سنجیدہ عالم دین کے طور پر ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑے مزاج میں سخت ہیں, پابندی اوقات میں بہت سخت ہیں, معاملات میں بہت سخت ہیں, مذاکرات میں بہت سخت ہیں. تو جو تصویر بنتی ہے تو اس میں سختی ہی دکھائی دیتی ہے. وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھے. ہاں جی. اور پھر ان کی مزاح پہ کتابیں بھی چھپی ہوئی. جی ہاں. یہ اور پھر کچھ آپ کو یاد ہے ان کا مزاح کوئی کیسے؟ بہت ساری ہوتی تھی, جیسے یعنی عصر کی نماز کے بعد وہ باہر بیٹھتے تھے, ان کی محفل جمتی تھی. اچھا. اور اس محفل میں عصر کی نماز کے بعد یہ عمران خان کے والد بھی, اکرام اللہ نیازی صاحب, ہاں وہ اچھا, ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی ہوتے تھے. جنرل اعظم خان جنہوں نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی, صحیح, وہ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوتے اچھا تھے. وہ ساری عمر یہی کہتے تھے کہ میں وہ کفارہ ادا کر دوں, حالانکہ وہ تو ایک کیپٹن تھے اس وقت, جو اوپر سے لکھی سزا وہ انہوں نے سنائی تھی صحیح قادیانی مسئلے پہ. اچھا. تو وہ بھی آ کے بیٹھے ہوتے تھے, اور سارے جس کو بھی ملنا ہوتا تھا وہ شام کو آ جاتا تھا. اچھا. یعنی یہ پبلک گیدرنگ ہوتی تھی, جو جس کا جی چاہے آ کے ملتا تھا. تو وہ عصر کی نماز سے مغرب تک, صحیح, اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کے لوگ جاتے تھے گھروں. صحیح. کوئی خاص واقعہ یاد ہے کہ اس دوران آپ کو کوئی ان کا مزاح ہمارے ناظرین کے لیے کوئی واقعہ ایسا ہو جسے آپ یاد کرتے ہو ابھی مسکراہٹ آ جاتی ہو چہرے پر؟ اصل میں بہت ساری چیزیں تھیں, اس وقت ذہن میں تو نہیں. اچھا, صحیح. یہ تھا, یہ لاہور کا واقعہ تھا کہ لاہور کا میئر بھی شاید ایک رانا نذر الرحمان اور ایک رانا اللہ داد بھی تو. جی ہاں. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ لاہور جو ہے دو رانوں کے درمیان آ گیا. اور یہ ایک مشہور بات. اچھا. اور اس کے بہت سے واقعات مولانا مودودی کے ہیں, ان کی جو حصے لطافت ہے اور حصے مزاح ہے جس کی نمائندگی کرتی ہے ان کی. اچھا, تھوڑا سا حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, اور وہ جو کتاب ہے آفتاب علم و عرفاں سید ابو العالی مودودی. اس کتاب میں آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے, مولانا کی شخصیت کے حوالے سے بھی, اور آپ کے اور جماعت کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ نے بات چیت کی ہے. یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ انسپائریشن جو گھر کے اندر, ہم نے ایک واقعہ یہ بھی سنا کہ کسی نے آ کے مولانا نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے, میں کسی ڈاکٹر سے کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو انہیں کسی نے بتایا کہ جس طرح آپ کا میٹرک کا انہیں نہیں پتہ تھا, بی اے کا ایف اے کا نہیں پتہ تھا, تو کسی نے ان کو بتایا کہ مولانا آپ کی اپنی بیٹی بھی تو ڈاکٹر ہے نا. یہ واقعہ درست ہے؟ نہیں, ان کی کوئی بیٹی ڈاکٹر نہیں تھی. اچھا, یہ ویسے کہا جاتا ہے. بہن میرے بھائی ڈاکٹر ہیں. بھائی ڈاکٹر ہیں. اچھا. تو وہ یہاں رہتے نہیں تھے, تو اس لیے نہیں یہ واقعہ یہ بات. اچھا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سنی سنائی ہوتی ہیں اور مشہور ہو جاتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دور کے ان لوگوں سے انفارمیشن جو ہے وہ ضرور لے لیا کریں. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ مولانا مودودی صاحب بیسیکلی جہاں پڑھتے رہے تو ان کے اساتذہ میں ایک ان کے جو بڑے بھائی ہیں مولانا سید ابو الخیر مودودی صاحب اور مولانا عبدالسلام نیازی صاحب, ان کا ذکر بطور خاص آتا ہے, اور دونوں کی آپس میں دوستی کا تعلق بھی مولانا عبدالخیر مودودی صاحب کا اور نیازی صاحب کا بڑا ذکر آتا ہے, اور بڑے لطائف بھی اور بڑے جملے بازی جو ہے وہ بھی ہم نے پڑھی ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی مولانا عبدالسلام نیازی صاحب سے متعلق جو لکھی ہوئی تھی, اس میں بڑے واقعات ہیں. وہ واقعہ میں چاہوں گا کہ بطور خاص آپ ذرا ذکر کریں, جس میں عبدالسلام نیازی صاحب نے کہا تھا مولانا مودودی کو کہ جب اذانیں ہو رہی ہوں تو آپ مجھے مسجد, وہ جو ان کا جس جگہ وہ رہتے تھے تو سیڑھیوں کے اوپر وہاں پر آپ ہونے چاہیے. وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ جب یہ میرے والد ان سے یعنی جس زمانے میں پڑھ رہے تھے تو ان کا یہ حکم تھا کہ آپ جب فجر کی اذان ہو رہا ہو تو آپ میری سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں. صحیح. میرے حجرے کی جہاں وہ رہتے تھے. تو ان کا گھر جو تھا کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر تھا. سردیوں میں پیدل وہ چل کے جاتے تھے,
اور جب سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کی اوپر سے آواز آتی تھی شاہ جی آج موڈ نہیں ہے, آج پڑھانے کا موڈ نہیں, آج موڈ نہیں ہے, تو پھر اسی طرح واپس آ جاتے تھے, واپس آ جاتے. اس طریقے سے انہوں نے, کیونکہ نہ وہ ہمارے والد کسی اسکول میں گئے, نہ کسی کالج میں, نہ کسی یونیورسٹی, نہ کسی مدرسے میں, کہیں نہیں, انہوں نے سب خود حاصل کیا, اور اپنے بڑے بھائی سے, اپنے جو بڑے بھائی ہیں. تو یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے مولانا ابوالخیر مودودی صاحب کا اور مولانا عبدالسلام نیازی صاحب کا, اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک دن دونوں اکٹھے ہوئے تو مولانا عبدالسلام نیازی صاحب نے کہا کہ ابوالخیر آؤ چلتے ہیں اللہ کی راہ میں جو سب سے پیاری چیز ہے اسے قربان کرتے ہیں. تو انہوں نے لے کر نکلے اور نائی کی دکان پہ چلے گئے, انہوں نے کہا ہم دونوں کی داڑیاں شیو کر دو. یہ واقعہ درست ہے؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. اچھا, یہ نہیں سنا. اچھا, لیکن عبدالسلام نیازی صاحب تو کلین شیو کرتے تھے, انہوں نے شیو کر بعد میں انہوں نے شیو کرنی شروع کر دی تھی. جی بالکل. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے ساری تعلیم مولانا مودودی صاحب نے خود حاصل کی, اور ان پر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ یہ کسی اسکول ان کا کوئی استاد نہیں, ان کی ڈگری کوئی نہیں, ان کا استاد ہی کوئی نہیں. تو ایسے شخص کو کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سلسلہ تعلیم کا نسب نہیں ہے, ان کے پاس نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی, یعنی علماء جو کہتے ہیں کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. تو اس کا خود مولانا نے کبھی کوئی جواب دیا اس اعتراض کا؟ وہ اصل میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ کسی اعتراض کا جواب دیتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ لوگوں کے اعتراض کا جواب, جو مجھے کرنا ہے وہ میں کرتا جاؤں گا. صحیح. لوگ اعتراض کرتے رہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا, یہ بھی ایک سنا ہے واقعہ ہے کہ مولانا مودودی جس جگہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اس مسجد کے امام جو تھے وہ ان کے خلاف تقریریں کرتے تھے, یہ چپ کر کے سنتے رہتے تھے. یہ درست بات ہے؟ ایک واقعہ ہوا تھا صرف. اچھا. مولانا محمد عمر اچھروی, جی ہاں مشہور, وہ ہمارے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ان کی مسجد تھی, ہمارے گھر تک بھی آ جاتے, لیکن اس مسجد میں ہمارے والد نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. اچھا. کیونکہ وہاں وہ مغل یعنی ہمارے والد پہ تبرہ بھیجتے تھے. صحیح. تو ایک دن یہ ہوا کہ میں ان کے ساتھ تھا, میں لے کے جاتا تھا ان کو, تو سب جگہ سے نماز ختم, وہاں صرف رہ گئی تھی. اچھا. تو ہم وہاں چلے گئے, تو وہاں پیچھے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھ لیا, تو ان کے بیٹھے ہوئے انہوں نے شروع کر دیا بیان پہ. اچھا. اور بعد میں نماز کے بعد لوگ سارے اکٹھے ہو گئے, بہت سارے وہاں, کہ یہ کیا آپ نے غضب کیا کہ آپ ان کی مسجد میں آ گئے. انہوں نے کہا مسجد تو اللہ کی, ان کی تو کسی مسئلہ کی. تو میں نماز پڑھنے آئی, انہوں نے کہا یہ تو مسجد ساری دھلے گی. اچھا. مولانا عمر اچھروی نے کہا؟ نہیں, انہوں نے لوگوں نے کہا. اچھا, لوگوں نے کہا. ایک دفعہ ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا کہ ہم اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے. اچھا. میں ہی گاڑی چلا رہا تھا, تو رستے میں مغرب کا وقت ہو گیا. اچھا. تو ہم رستے سے جی ٹی روڈ سے اتر کے ایک مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. تو وہاں نماز شروع ہوئی ہوئی تھی, ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. تو جب امام نے سلام پھیرا, صحیح, اور وہ درود السلام والی مسجد تھی, صحیح, تو شروع کر دیا, تو لوگوں نے پیچھے دیکھا مولانا مودودی کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو ہم جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. صحیح. سورے. اچھا. انہوں نے کہا جی یہ تو ان کی مسجد ہے, آپ نے یہ کیا عزم کیا اس میں آگے. انہوں نے کہا یہ اب مسجد دھلے گی آپ کے بعد. انہوں نے کہا یعنی یہ حالت تھی کہ لوگ اگر ہمارے والد وہاں نماز پڑھ لیں تو اس کو کہتے تھے کہ اب یہ ناپاک ہو گئی ہے, ناپاک ہو گئی ہے, مسجد کو دھو دو. صحیح, ٹھیک. اچھا, یعنی اس طرح کی یہ جو کیا کہتے ہیں لوگوں کے درمیان اس طرح کے جو معاملات تھے وہ یہاں پر موجود تھے, اور لوگ ان چیزوں کو بہت کم وہ کرتے تھے. اچھا, تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ میں نے ذکر کیا مولانا عبدالسلام نیازی صاحب کے ساتھ وہ پڑھتے تھے, پھر وہ پٹھان کوٹ میں انہوں نے ایک بستی بسائی تھی پوری دارالسلام کے نام سے. تو وہ اس لیے بسائی گئی تھی کہ یہاں پر جماعت اسلامی جو ہے اس کو بنایا جائے, وہاں پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. تو مجھے بتائیے گا وہاں پٹھان کوٹ میں تو بڑے معاملات تھے ان کے, تو جب یہ وہاں سے پاکستان آ گئے تو پاکستان میں یہ جو کیونکہ سارا اس وقت جو کلیش ہے وہ سارا اسی جگہ سے بنا ہوا ہے, تو یہ ساری کہانی کیا تھی؟ تو مختصراً اگر آپ اصل میں یہ جو اس کا آئیڈیا تھا علامہ اقبال کا تھا. صحیح. اور جن کی وہ جگہ تھی وہ علامہ اقبال کے دوست تھے, چودھری نیاز علی خان. صحیح. یہ لاہور والی یا پٹھان کوٹ؟ پٹھان کوٹ. لاہور میں تو جہاں میں رہتا ہوں اسلامیہ پارک, جو جماعت اسلامی بنی تھی وہ اسی ایک گلی میں وہ مکان ابھی موجود ہے. اچھا. جس میں پہلے لوگ اکٹھے ہوئے اور جماعت اسلامی بنی ہے. اچھا. اور جس میں انہوں نے بین کو امیر چنا ہے. اچھا. یہ وہاں اجلاس ہوا تھا. اچھا. عورتوں میں میری ساس بھی تھی اور بھی. اچھا. صحیح. تو وہ وہاں بنا, تو رابطہ تھا علامہ اقبال سے. صحیح. تو انہوں نے علامہ اقبال
کو یہ ہوا کہ چودھری نیاز علی خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس جگہ ہے, میں یہ وقف کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ آپ مولانا مودودی سے ملیں, ان کو یہ دعوت دے اور ان کو دارالاسلام کی دعوت دے. ہمارے والد کو انہوں نے میسیج بھیجوایا کہ یہ آ رہے ہیں اور یہ ان کا جو آپ کا آئیڈیا ہے جماعت بنانے کا, یہ اس کی بہترین جگہ ہو سکتی ہے. اچھا. تو ہمارے والد پھر پٹھان کوٹ, وہ پھر جماعت میں شریف بھی ہو لیکن بعد میں پھر نکل گئے, چلے گئے تھے چودھری نیاز علی خان. صحیح. تو یہ پٹھان کوٹ اس وقت, یہ پٹھان کوٹ کی کتنی جگہ تھی تقریباً؟ یہ پورا یعنی ایک گاؤں تھا. اچھا. اس میں سرونٹ کوارٹر بہت سارے بنے ہوئے تھے, ایک میں ہمارے والد تھے. اچھا. اور یہ سب غیر آباد تھا, لیکن جب یہ آباد کیا جائے تو یہ ہوتا تھا کہ رات کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے تھے, یہ سانپ چلا گیا, بچھو نکل آیا. اچھا. پٹھان کوٹ میں یہ حالات تھے, یعنی اجاڑ جگہ تھی نا. اچھا. صحیح. یہ جب انہوں نے بسایا ہے جا کر, صحیح, تو یہ حالت تھی. اچھا. کہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ سانپ نکل کے چلا جاتا تھا ایک دم سے. اچھا. تو یہ بتائیں کہ پٹھان کوٹ کی وہ جو بستی ہے وہ ابھی بھی جماعت اسلامی ہند کے پاس ہے یا وہ؟ نہیں, وہ تو اسی وقت ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تھا. اچھا, ہندوؤں نے قبضہ کر لیا. اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے آرگنائز لوگ ہیں. اور اب جماعت والوں نے وہاں خندقیں کھود کے نا اور بندوقیں, اور وہ رات کو پہرا دیتے تھے. اچھا. تو اس پورے علاقے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بہت آرگنائز گروہ ہے, تو وہ اٹیک سے بچے رہے. اچھا. تو پھر پہلا جو ٹرک وہاں سے چلا عورتوں بچوں کا, اس میں ہم بچے میں اس وقت 2 سال کا تھا. اچھا. میں اس وقت 2 سال تھا. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ چند مہینے کا تھا. حیدر فاروق مودودی. ہاں, وہ چند مہینے کے گود میں تھے. تو پھر یہاں اسلامیہ پارک میں مولوی ظفر اقبال کیا. ہاں, ہم بیوی, ہماری والدہ اور بچے اترے تھے. صحیح. اچھا. اور باقی جو لوگ تھے جماعت کے وہ مختلف جگہوں پہ ان کو بھجوایا بہن نے. ایک رسول اللہ خان عزیز تھے وہاں ٹیمپل روڈ پہ, ان کے کچھ خاندان ان کے یہاں اترے, کچھ اور جگہوں پہ. اس طرح. اور پھر آخری آدمی جب نکل گیا وہاں سے تب ہمارے والد نکلے. جب تک ایک آدمی بھی چلا گیا وہاں سے جماعت کا. صحیح. اس کے بعد وہاں سے نکلے. صحیح. اچھا, آپ کی عمر تو 2 سال تھی, مولانا کی کتنی عمر تھی اس وقت؟ اب 1903 کی پیدائش تھی. صحیح. تو آپ سمجھ لیجیے 47 میں کیا ہے, 47 میں 30 35 کے درمیان کے تھے. ٹھیک ہے. اچھا حسین صاحب, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ہی آپ پاکستان آگے مولانا یہاں پر پہنچے, تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھرا میں غالباً پہلے مطلب کہ وہاں سے آپ اچھرا آگے تھے. نہیں, یہ ہوا تھا کہ جب آ گئے نا پاکستان بن گیا, جی تو ابین جی آ گئے تو چودھری محمد علی صاحب کیونکہ اس وقت اس گروہ پہ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, اور ابین کے بہت دوستوں میں سے تھے. تو انہوں نے یہ جو مدرسۃ البنات ہے نا لاہور میں, صحیح, وہ سوہن لال کالج تھا. صحیح. سوہن لال کالج تھا اور اس کی سوہن لال کی 3 کوٹھیاں تھیں. اچھا. وہ سارا ابین کو الاٹ کر دیا. اچھا. جو جائیداد چھوڑ کے آئے تھے نا اس وجہ حیدرآباد میں اور پٹھان کوٹ, تو جب لیکن حیدرآباد میں اور دہلی میں جو جائیداد چھوڑ کے آئے تھے اس کے بدلے میں وہ پورا ابین. صحیح. تو جماعت کے لوگوں اصل میں جب ابین اپنے مولوی ظفر اقبال صاحب کے اسلامیہ پاک پہ تھے تو بارشیں ہو رہی تھی, تو سامنے میدان میں رولدو سے ٹینٹ لے کے لگا کے جماعت والے اس میں تھے. اچھا, ٹینٹ میں رہ رہے تھے, خیموں میں. صرف ابین اسی میں رہتے تھے, لیکن ہم بچوں کو انہوں نے برسات کی وجہ سے مولوی ظفر اقبال صاحب کے گھر میں بھیج دیا تھا. اچھا. جب اس کو صاف کر رہے تھے تو یہ مدرسۃ البنات کی جو حمیرہ بیگم, اب وہ پتہ نہیں ہے آتا ہے یا نہیں, وہ ابین کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی یہ پراپرٹی ہمیں الاٹ ہو گئی ہے. اچھا. تو میرے والد نے کہا کہ یہ الاٹمنٹ پہ الاٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا جی آپ یوں کریں, کیونکہ ہمیں مدرسہ بنانا ہے تو آپ سوہن لال کالج ہمیں دے دیں اور 3 کوٹھیاں آپ لے لیں. اب میں نے کہا کہ جو لوگ اتنے بددیانت ہو سکتے ہیں کہ ایک الاٹمنٹ کے اوپر ایک اور الاٹمنٹ دے دیں, ان کے میں تو یعنی ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ کل پھر مجھے نکال کے باہر کھڑا کر دیں. انہوں نے کہا جی آپ پورا ہی لے لیجیے. پھر یہ چھرے کی کوٹھی $50 میں کرائے پہ لی گئی تھی. اچھا. پھر یہ ہم وہاں منتقل ہوئے. صحیح. تو اچھرے والی کوٹھی میں صرف مولانا کا گھر اور آپ نہیں, جماعت کا دفتر, جماعت کا گھر وہاں پر موجود ہے. دونوں. یہ منصورہ کب لیا؟ منصورہ تو بہت بات کی بات ہے. اچھا. اس میں منصورے کی جگہ انہوں نے خرید لی تھی, بنانا چاہتے تھے. اچھا. لیکن اس وقت زمانے میں ایک احمد نصر الدین تھے, اب پتہ نہیں حیات ہیں. صحیح.
ایریٹیرین تھے لیکن اٹلی میں سیٹل ہوئے, بہت بڑے بلڈر تھا دنیا میں, سوئٹزرلینڈ میں, اٹلی میں, موراکو میں, دنیا میں بڑے بڑے. وہ اب ان کی کچھ کتابیں پڑھی تو وہ ڈھونڈتا ہوا نکلا ان کو وہاں سے. ایجپٹ گیا, وہاں وہ جو ہے یونیورسٹی جو ہے اچھا جامعۃ الازہر میں, انہوں نے کہا نہیں یہ تو پاکستان میں رہتے ہیں. پھر وہ کراچی پہنچے. صحیح. کراچی میں پھر انہوں نے کہا نہیں وہ تو لاہور میں رہتے ہیں. وہ لاہور آ گیا. اچھا. اور ٹیکسی والے نے ان کو یہاں پہنچا دیا. اچھا. تو بڑے گفٹ ویپ اور یہ چیزیں, بہت امیر آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ میں تو کسی سے خدمت کراتا نہیں. ہاں انہوں نے کہا اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ جماعت والوں نے زمین لی ہوئی ہے, ان کا ہیڈ کوارٹر بنا دیجیے منصورہ. صحیح. تو جی بالکل میں بنا دیتا. یہ منصورہ کی زمین خریدی ہوئی تھی, زمین پر کنسٹرکشن کرتے ہیں آپ پوری ڈیولپمنٹ. اچھا. گھر, یہ تمام آفیسز, یہ سب آپ بنا دیں. صحیح. اس نے کہا جی بالکل میں بنا دوں گا. تو یہ انہوں نے بنایا تھا. اس کی بھی بہت تفصیل ہے لیکن اس تفصیل میں جائیں گے فائدہ. صحیح. ہاں لیکن یہ بتائیں کہ منصورہ کی زمین کتنی ہے کل؟ مجھے کچھ اب بہت اور بھی لے لی پھر انہوں نے. اچھا. بعد میں اور زمینیں لے لی. وہ ساتھ اسٹوڈیو تھا وہ بھی خرید لیا. اچھا. تو انہوں نے پھر بہت بڑھا دیا اس کو. صحیح. لیکن اوریجنل کم تھی. صحیح. یہ اسٹوڈیو بعد میں لیا, پھر اس کے سامنے بھی زمینیں لے لی, پیچھے بھی زمینیں لے لی. صحیح. بعد میں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے کچھ اقتباسات میں نے بھی پڑھے. تو ایک رائے جو کتاب پڑھ کے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی اولاد ہونے کے ناطے آپ سارے بہن بھائی جو ہیں ان میں کوئی فکری حوالے سے ایک اسٹرانگ چیز سامنے آتی ہے, جیسے مولانا مودودی صاحب کے سامنے آ رہی ہے. تو آپ بہن بھائیوں میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. کتابیں تو آپ لوگوں نے لکھی ہیں اور کانٹینٹ بھی آپ لوگوں نے, لیکن وہ سارا کانٹینٹ جماعت کے خلاف ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر فاروق مودودی صاحب کا جو رویہ ہے بہت زیادہ ریئیکشنری ہے. تو لازمی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوں گی تبھی اتنا سخت ریئیکشن آ رہا ہے سارا. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جماعت کے ساتھ یہ جو تصادم ہے, یہ جو کلیش ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب ہے کہ جماعت کیوں اتنی آپ کی مخالف ہے اور آپ لوگ جماعت کے اتنے مخالف کیوں ہیں؟ دیکھیے نا, ہم تو کوئی مخالف نہیں ہے. صحیح. مطلب یہ نا کہ ہمارے والد نے اپنی زندگی میں جماعت کو جو کچھ انہوں نے دینا تھا انہوں نے جماعت کو دے دیا. 80 کتابوں سے زیادہ انہوں نے جماعت کو دے دی. اچھا. اس کی تمام باہر کی رائلٹی ہر چیز انہوں نے جماعت کو دے دی. ہمیں صرف 8 کتابیں دی اور ایک ترجمان القرآن دیا. اچھا. اس کے بھی انہوں نے ترجمان القرآن کے بھی ایک مسائل حل کر دیے. انہوں نے کہا کہ اس کی ایڈمنسٹریشن میں جماعت نہیں دخل دے گی اور اس کے ایڈیٹوریل میں تم لوگ دخل نہیں دو گے. اچھا. اور میں اس کو چلاتا, میں اس کا پبلشر آپ تھے. میں پرنٹر پبلشر میں تھا. اس سے پہلے تایا تھے ہمارے. جب تک تایا حیات رہے وہ رہے, اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد اور کوئی چارہ نہیں تھا, ورنہ ترجمان چھپتا نہیں ہے. اس کے بعد یہ میں نے اپنے نام کروا لیے. نہیں کیونکہ یہ سب کچھ کرتا تھا تو میرے پاس پرنٹر پبلشر تھے. انہوں نے یہ دونوں کو الگ کر دیا تھا. اور جب نعیم صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا تھا, جب قاضی صاحب نے ان کو جب اس سے ترجمان سے نکالا تھا. کیوں نکالا قاضی صاحب نے؟ آپ پوری ڈیٹیل میں جاتے ہیں, پوری بیان کرتے تھے. مختصراً تھوڑا سا اگر آپ دیکھیے جب انہوں نے جمعیت کے خلاف, جب جمعیت میں جمعیت جو کچھ یونیورسٹیز میں کر رہی تھی تو وہاں کے پروفیسر نے آ کے نعیم صاحب سے کہا کہ نعیم صاحب جمعیت یہ کیا کر رہی ہے. صحیح. اس سے بعد بھی میں ایک دفعہ وائس چانسلر سے ملا تھا حفیظ اللہ نیازی صاحب کے تھرو. اچھا. اور میں نے ان سے شکایت کی تھی کہ آپ کا اس پنجاب یونیورسٹی کا دنیا میں کوئی نام نہیں ہے. سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے, سارا پیسہ آپ کو ملتا ہے حکومت سے, اور لمڈ یونیورسٹی کہاں ہے؟ اس پہ انہوں نے کہا تھا اس کے ذمہ دار آپ کے والد ہیں. یہ جو جمعیت کو بنا کے بکٹوٹ چھوڑ دیا نا, یہ اس کی وجہ ہے. اچھا. جب نعیم صاحب سے انہوں نے شکایت کی اس زمانے میں پہلے, تو نعیم صاحب نے 3 آرٹیکل لکھے تھے اس میں جمعیت کے خلاف. اچھا. کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا. یہ ایڈمیشن خود کراتے ہیں, یہ نقلیں مارتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, اور 2 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسری طرف اور یہ نقل مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے لڑکے. لیاقت بلوچ صاحب کو انہوں نے بتایا کہ لیاقت بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ایک لڑکا ایک طرف کھڑا ہوا تھا گن لے کے, ایک طرف, اور وہ نقل مار رہے تھے. یہ میری کتاب میں بھی لکھا ہوا واقعہ. ہاں آپ نے بالکل. تو وہ وائس چانسلر نے مجھے بتایا تھا. صحیح. اچھا. اس پہ جب انہوں نے آرٹیکل لکھے تو قاضی صاحب کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ ترجمان کی اشارات پڑھتے. وہ تو قاضی آوے اور جاوے اس داروں میں لگے ہوئے تھے, وہ پڑھتے تھوڑی تھے. تو خرم جہاں مراد صاحب نے ان سے کہا صاحب یہ دیکھیے یہ نعیم صاحب کیا لکھ رہے ہیں. صحیح. تو انہوں نے رات کو بیٹھ کے پڑھے, اور
مجھے صبح نعیم صاحب نے اپنے گھر بلایا. انہوں نے کہا جی صبح قاضی صاحب نماز کے بعد دھم دھم کرتے آ گئے. انہوں نے دروازے در در کی بیل نہیں بجائی. میں نے دروازہ کھولا تو بغیر سلام بھی نہیں کیا, دعا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں ملایا, اور ایک جا کے کونے پہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی آپ کیا لکھ رہے ہیں ترجمان میں؟ اچھا. انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا آپ آئندہ آپ نہیں لکھیں گے. انہوں نے کہا جی میں نے اس دفعہ کے اشارات بھیج دیے, یہ وہ بھی واپس منگوا لوں. تو انہوں نے کہا نہیں آئندہ آپ نہیں لکھیں گے. اچھا. اور یہ جس فلیٹ میں آپ رہتے ہیں یہ آپ خالی کر دیجیے 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے میں یہ خالی کر دیجیے. اچھا. اس طرح یعنی اس طرح جیسے دھکے مار کے نکالنا. اچھا. اس بے عزتی سے. اور پھر جاتے ہوئے بھی کہتے ہاتھ نہیں ملایا نہ سلام دعا دیا. تو نعیم صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ اس میں دخل دیں, آپ پرنٹر پبلشر ہیں. میں نے وہی بات ابین والی بات بتائی کہ میں اس میں دخل نہیں دے سکتا کیونکہ پابند کر ایڈیٹوریل جو ہے وہ ان کا کام ہے اور پبلشنگ میرا کام. میں نے یہ پابندی کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا. صحیح. میں نے معذرت کر لی. ٹھیک. تو یہ اس وجہ سے ان کو ترجمان سے قاضی صاحب نے نکالا تھا. صحیح. آپ اس میں ذکر کر رہے تھے کہ نعیم صاحب کو جب نکالا گیا تو پھر کیا واقعات ہوئے؟ نعیم صاحب پبلشر اور جو آپ کے ایشو تھے جماعت کے ساتھ کوئی نہیں. اس کے بعد یعنی انہوں نے تو نہیں لکھے, خرم جان مراد لکھتے تھے ایڈیٹوریل. اچھا. اور پھر بعد میں سلیم منصور خالد لکھتے تھے. پتہ نہیں کون کون لکھتا. نہیں, وہ جو ترجمان قرآن تھا وہ ترجمان قرآن عالمی کیسے بنا اور یہ کیا ایشو ہوا؟ یہ انہوں نے مجھ پہ پریشر ڈالتے رہے جب تک میں یہاں تھا 86 تک. اچھا. جب میں انچارج تھا یہ مجھ پہ پریشر ڈالتے رہے کہ آپ جماعت کو دے دیے. میں نے کہا نہیں ابین اس کو طے کر گئے, میں کیوں دوں. آپ کہنے کہ جی ہم اس کو بہت زیادہ تعداد میں چھاپ. میں نے کہا آپ کو چھاپنے کوئی پابندی نہیں. آپ 20,000 کہیں گے میں 20,000 میں چھاپ دوں گا. پیسے آپ دے دیجیے گا اس کے, کیونکہ جو میرا بکتا ہے وہ تو 12,000 بکتا ہے. آپ تو فری بانٹیں گے نا, ہر آدمی کو 5-5 پرچے دیں گے آپ کہ یہ بانٹو فری, تو اس کے پیسے آپ دے دیجیے گا. اس پہ نہیں آتے تھے. صحیح. میرے بعد انہوں نے خالد صاحب میرے چھوٹے بھائی سے جن کو میں سارے انتظامات دے گیا, بغیر بہن بھائیوں کی اجازت کے انہوں نے جماعت کو دے دیا. تو میں جب آیا تو میں نے ان کو خطوط لکھے کہ آپ کس کے تحت یہ اس پہ میرا نام کہاں غائب ہو گیا, یہ کیسے. میرا نام چھپتا تھا. میں نے کہا جب میں پرنٹر پبلشر تو یہ آپ کیسے چھاپ سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک یہ لیا جعلی لگا کے عالمی. اچھا. ڈیکلیریشن لے لیا, چھوٹا سا عالمی لکھ دیا انہوں نے. ہاں بس ایک اور ڈیکلیریشن لے لیا. اب میں اس کا پرنٹر پبلشر نہیں ہوں, یہ ہمارا نہیں ہے, اس کا مولانا مودودی سے کوئی تعلق نہیں. یہ جعلی ترجمان قرآن چھاپتے ہیں. تو جو اصلی والا ہے وہ چھپ نہیں رہا, بند ہے اس وقت میرے پاس ہے. وہ آپ کے پاس بند ہے. اور یہ جو چھپ رہا ہے یہ جعلی ہے. یہ جعلی ہے. صحیح. اس پہ اتنا سا نام مولانا مودودی کا لکھتے تھے, اتنا سا, اور عالمی لگا کے وہی کیلیگرافی ہے. مجھے اکرم شیخ صاحب جو لائر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہیئرنگ میں بند کرا دوں. میں نہیں بند, یہ چاہتے ہیں کہ میں بند کرا دوں تاکہ یہ مجھ پہ بلیم دیں کہ اپنے باپ کی چلتی ہوئی چیز کو اس نے بند کرا دیا. صحیح. میں بند نہیں کراؤں گا. تو آپ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ کون پڑھے گا اس کو, کون خریدے گا؟ ہاں کیونکہ جماعت کے لوگ تو وہ پڑھیں گے عالمی, وہ نہیں بھی خریدیں گے, میرا نہیں خریدیں گے. صحیح. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ مولانا ابوالخیر مودودی صاحب جو آپ کے تایا تھے اور وہ ماشاءاللہ خود بہت زبردست عالم تھے, اور میں نے دیکھا کہ جوش ملی آبادی نے ان کی تعریف کی ہوئی ہے بہت زیادہ. بہت بڑے مولانا عبدالسلام نیازی صاحب نے ان کی تعریف کی ہوئی ہے. بر صغیر کے کئی علماء ہیں ان کی جو فنی قد تھا اس کے بارے میں لکھا ہے. مجھے بتائیے گا کہ ان کا کچھ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے, نہ ان کی کوئی کتاب ہمارے سامنے ہے, نہ کوئی ان کے مضامین اس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ وہ بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے جب ہمارے والد جیل میں تھے, ملتان جیل میں, انہوں نے حدیث کی 2 کتابیں تیار کی. حدیث بڑی پائے کی. اچھا. تو انہوں نے جیل میں جب وہ ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد سے کہا کہ میری وہ صحیح یہ جلدیں جو ہے نا سیرت پہ وہ دونوں تیار ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی پبلشر چھاپ دے. تو میں نے کہا کہ میں یہ قمر الدین سے کہتا ہوں جو تفہیم چھاپتے تھے مکتبہ تعمیر انسانیت کی جمع, ان سے میں کہتا ہوں وہ ان کو چھاپ دیں گے. چنانچہ انہوں نے میسج بھیجا, وہ آئے ملے ہمارے تایا سے, انہوں نے وہ دونوں جلدوں کا مسودہ دے دیا. اب وہ ایسے ظالم شخص تھے قمر الدین صاحب جی. اچھا. انہوں نے وہ لے جا کے 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ واپس گئے ہمارے تایا کے بعد. انہوں نے کہا کہ یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ چھاپا جائے, لیکن کیونکہ آپ مولانا مودودی کے چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, تو میں یہ چھاپ دوں گا. اچھا. انہوں نے وہ اس سے لے لیا مسودہ. وہ بڑی جلالی طبیعت کے تھے. صحیح. بڑی جلالی. جی جی ہاں. انہوں نے وہ مسودہ لے لیا. ہمارا ڈرائیور تھا غفور, اب تو مر گیا.
اس کو انہوں نے بلایا, ایک بوری میں ساری جتنی تحریریں تھیں ان کی, اپنا جتنا بھی اثاثات علمی سارا سامان, سارا جو بھی لکھا تھا وہ اس بوری میں ڈالا. اس سے قرآن پہ حلف لیا کہ تم کسی اندھے کنویں میں ڈالو, کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ کہاں. اس نے آخر وقت تک نہیں بتایا کسی کو. ڈرائیور وہ سب قرآن پہ حلف دیا ہوا تھا, غلط کر دیا. صحیح. اچھا, یہ نقوش میں جتنے بھی مضامین چھپتے تھے, جی جی, تو فیل صاحب کے نام سے, جی جی, وہ سب ہمارے تائے کے لکھے ہوئے ہوتے تھے. اچھا, وہ سارے مولانا ابوالخیر مودودی انہوں صاحب نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ میرا نام نہیں لکھیں گے. صحیح. وہ نقوش میں جو مضامین چھپتے تھے وہ سب ہمارے تائے کے, وہ بڑے پائے کے چھپتے تھے, کسی کو یاد ہو, وہ ہمارے تائے کی تھے, لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں چھپنے دیا اس کے بعد. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا ابوالخیر مودودی صاحب کے ساتھ بھی جو معاملات تھے جماعت کے اور ان کے, وہ کوئی زیادہ نہیں, جماعت والے تو ان کو بہت دور رکھتے تھے. اچھا, بہت, وہ نہیں جاتے تھے ان کی محفل میں, یہ لوگ نہیں جاتے تھے. اچھا. حکیم حبیب اشر, دواخانہ حکیم نبیم, نور محمد دواخانہ اجمل والے, صحیح صحیح, وہ یہ بڑے بڑے یہ تھے, تو رات کو ان کی محفل میں بیٹھا کرتے. حکیم اشرف صاحب بھی, حکیم اشرف صاحب, جی جی بالکل صحیح, یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کی محفل میں رات. صحیح. اچھا, ان کا کچھ اثاثہ جو ہے حیدر فاروق کے پاس ہے, اچھا, ہمارے تائے کا, تو وہ کچھ شائع کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میں ان کے پیچھے ہوں کہ کچھ کریں. اب میں اور فاروق صاحب مل کے, اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کچھ ان کی چیزیں کتابی شکل میں شائع ہو جائے. اچھا حسین صاحب, یہ بتائیے کہ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب, مولانا منظور نعمانی صاحب اور اس طرح کی کئی شخصیات ایسی تھیں جو مولانا مودودی صاحب کے ساتھ تھیں جماعت اسلامی قیام کرتے ہوئے, لیکن بعد میں ان سب شخصیات نے مولانا کا ساتھ چھوڑ دیا شروع میں ہی. اور پھر کچھ شخصیات ایسی تھیں جن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور باقی جو حکیم اشرف صاحب تھے, یہ باقی ان لوگوں نے بعد میں مولانا کا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ کیا مولانا کی فکر سے ان لوگوں کے اختلافات ہو گئے, یا مولانا کی شخصیت سے کیا پرابلم کیا تھا؟ یہ شروع کے جو لوگ تھے نا, انہوں نے تقوی کے بیس پہ نا, ہمارے والد کا, ایک تو ہمارے والد کی شادی بڑی امیر خاندان میں, ان کے رشتہ داری تھے, ہمارے والد کے رشتہ داری تھی, لیکن میری والدہ بہت ماڈرن اس گھرانے سے تھی, کانوینٹ کے میں پڑھتی تھیں, اور وہ سائیکل بھی چلاتی تھیں, اور ینگ سی لڑکی جو ہوتی. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ, ایک تو یہ کہ ان کے گھر کا ایک خانسامہ نوکر جو تھا وہ ساتھ آیا, اس طرح کی جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ گھر کا بالکل خانسامے چلتے, تو وہ ساتھ آیا. اس پہ اعتراض تھا کہ آپ کیا یہ غیر محرم ہیں اور آپ کے گھر کے اندر نوکر کیوں ہیں. تو اس پہ ہمارے والد نے, انہوں نے کہا کہ آپ عورت رکھ لیں. تو انہوں نے کہا پھر وہی مسئلہ میرے ساتھ ہوگا. ہاں, تو وہاں آپ کے بالکل صحیح. تو ابے نے کہا, اور دوسرے یہ کہ آپ کو یہ شادی میں چاندی کا پاندان کیوں ملا ہے جہیز میں. اچھا, اس طرح کے. پھر اس پیس پہ دوسرے یہ وہ کہتے تھے کہ آپ صبح فجر کی نماز میں نہیں آتے. صحیح. ابے کہتے تھے کہ ایک تو میں گردے کی مجھے تکلیف ہے, دوسرے میں ساری رات کام کرتا ہوں, تو صبح میں تہجد پڑھ کے فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں. میرے لیے تہجد کی نماز میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا 1-8 گھنٹہ اور ضائع ہو جائے. پھر میں اگر سوؤں گا آ کے تو پھر 11-12 بجے جا کے اٹھوں گا. تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں آ سکوں. تو انہوں نے پھر اس بیس پہ چھوڑ دیا کہ آپ تقوی میں اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہم سمجھتے تھے آپ کو. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ایک بیان تو انہوں نے امین اصلاحی صاحب بھی, وہ یہ منظور نعمانی صاحب لائے تھے, انہوں نے امین اصلاحی صاحب سے بھی کہا کہ آپ چھوڑیں. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا کہ آج آؤں چھوڑ دو, میں ساتھ رہوں گا, اور جو ہے ان پہ میں توجہ دلاتا رہوں گا. صحیح. انہوں نے اس وقت نہیں ساتھ چھوڑا امین حسن اصلاحی. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد جب جمعیت سے آئے, اور انہوں نے جب ان لوگوں کو یہ بہکایا کہ صاحب ہمیں جو مولانا مودودی کی اصل ہے تبلیغ, اور وہ اس کو سیاست کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, جماعت کو نہیں لے جانا چاہیے. وہ انہوں نے کافی بحثیں بھی کیا, بیان سے بہت لکھا بھی, اور یہ کچھ لوگ جو تھے ان کے ساتھ پھر اس میں شریک. تو ماچی گوٹ کے اجتماع پہ پھر ہمارے والد کی اسی موضوع پہ 6 گھنٹے کی تقریر تھی. اچھا. اور انہوں نے پھر اس پہ بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ جماعت کے اندر رہتے ہوئے نظم کے خلاف باتیں کرنا, اور اس کو جو ایک رستہ طے ہے جماعت کا اسے ہٹانے کی باتیں کر کے اور ایک گروپ بنانا, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بعد میں جب یہ لوگ نکل گئے تو باقی سب جو جمع ہوئے, انہوں نے کہا ہم مولانا مودودی کو نہیں تنگ کرنے دیں گے ان لوگوں کو. صحیح.
ان کو جانا ہوا تھا. یہ 25 لوگ نکل گئے تھے اس وقت. صحیح, یہ بات اس کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا وہاں. جی کہ وہ جو ہوا تھا اس کا پہلا اجلاس ان لوگوں نے, یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ہم اصلی جماعت اسلامی بنائیں گے جو پھر اس راستے پہ جائے گی جو مولانا مودودی نے اوریجنل بنایا تھا. صحیح. اب میں کہتا تھا کہ اگر آپ نے سیاست چھوڑنی ہے اور اس میں جانا ہے تو پھر اب تبلیغی جماعت میں سب چلے جائیں. اس سے بہتر تو کوئی جماعت نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے سیاست میں جانا ہی نہیں اور حالات نہیں بدلنے کسی ملک کے, صحیح, تو پھر اب تبلیغی جماعت میں تبلیغی جماعت کو جوائن کر لیں. صحیح, ٹھیک. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بہت لمبا ہو گیا. ہاں, یہ اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین ایک پھر دوبارہ خوش آمدید. حسین فاروق مودودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا حسین فاروق مودودی صاحب, مجھے 2 چھوٹی چیزیں بتائیے گا. مولانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نقطہ نظر میں بڑی کنفیوژن تھی. وہ سیاست کے حوالے سے شاید بعد میں ان کو یہ تردد تھا کہ میں نے جماعت کو سیاست میں لانے کا جو فیصلہ ہے وہ غلط کیا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو علمی اور فکری کاموں تک محدود کر دیا تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, ان کو کبھی جو انہوں نے راستہ اختیار کیا تھا نا جماعت کے لیے اور سیاست میں, وہ اقبال کا جو شعر ہے جداؤ دی سیاست سے تو رہ جاتی چنگیزی, وہ اس کے قائل تھے. اچھا. اور وہ 1 انچ بھی اپنے اس سے نہیں ہلے, یعنی آخر دم تک آخر دن تک ان کو کوئی اس میں وہ نہیں. تو یہ پھر کیوں جماعت ساری انہوں نے میاں طفیل صاحب کے حوالے کر دی اور خود سائڈ پہ ہو گئے؟ وہ تو ایک سسٹم ہے نا جماعت کا. اچھا. دیکھیں نا, ایک امیر اس وقت تک امیر رہتا ہے جب تک اس کو ارکان جماعت سلیکٹ کرتے رہتے. صحیح. پھر جب وہ امیر دیکھتا ہے کہ میں اب اس قابل نہیں رہی میری طاقت, اور تو وہ پھر ان سے کہتا ہے کہ جی میرا پلیز نام نکال دیجیے. اچھا. 3 نام جو دیے جاتے ہیں نا اس میں سے نکال دیجیے. اس کے بعد پھر جیسے میاں صاحب, ہمارے والد کے بعد میاں صاحب نے وہی کیا. جی. پھر اس کے بعد قاضی صاحب آ گئے. وہ سب سے لمبا دور جو ہے وہ قاضی صاحب کا تھا, سب سے, کیونکہ وہ نوجوان تھے نا. صحیح. سب سے لمبا دور اس کا. پھر منور صاحب میری ایج کے تھے, ان کو ایک ہی دفعہ موقع ان لوگوں نے دیا. وجہ یہ کہ وہ بے انتہا سخت جو انہوں نے بیان دے دیا تھا اس کے خلاف, آرمی کے خلاف. صحیح. اس میں آرمی بڑی, تو کہتے یہ ہیں کہ اوپر سے پریشر نہیں یہ تھا کہ آپ نے منور صاحب کو سلیکٹ نہیں کرنا. اچھا, یہ منصورے پہ ایک گروپ کا قبضہ ہے. اچھا. جو لیاقت بروچ, احسان الوقاص, فرید پراچا, ان لوگوں کا قبضہ ہے. اچھا. میں نے جو نئے امیر ہیں حافظ رحمان, ان کو بھی میسج بھجوایا تھا کہ آپ 2 سال کے لیے منصورے سے ہیڈ کوارٹر کراچی لے جائیں. اچھا. ان کے چنگل سے نکال کے لے جائیں, ورنہ ان کی مرضی سے امیر آتا ہے, ان کی مرضی سے امیر جاتا ہے. اچھا. یعنی اس وقت جب منور صاحب کا 2nd الیکشن تھا تو 2 افسر بڑے ایک محکمے کے منصورے میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. کہ آپ منور صاحب کو نہیں ڈکلیئر کریں گے. 5000 ان کے ووٹ غائب کیے انہوں نے. جو منور صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا, ہینڈ اوور ٹیک اوور کی, کہ وہ جو 5000 ووٹ غائب ہوئے ہیں جماعت کی اس میں کوئی نظیر نہیں ہے, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کہاں گئے. اچھا. 5000 ووٹ غائب کیے گئے. اور یہ جماعت کے الیکشن کے اندر بھی ریگنگ ہوتی ہے؟ نہیں, یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, جو الیکشن جو چوری ہو جاتا ہے, نہیں, الیکشن جو کیا جاتا ہے نا, جس کو کیا کہتے ہیں, منور کیا جاتا ہے. الیکشن جیسے منور کیا ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے نا جماعت کہ یہ آئے گا یہ نہیں. اچھا. انجینئرڈ. ہاں, انجینئرڈ. صحیح. میں قاضی صاحب کے پہلے الیکشن پہ بھی مجھے یہ کہ وہ انجینئرڈ الیکشن تھا. اچھا. اگر میاں طویل محمد صاحب حیات ہوتے تو وہ میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے اگر, تو وہ میری بات کی تائید کرتے, کیونکہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ قاضی صاحب جیت سکتے ہیں امیر جماعت. رحمت اللہ صاحب کو آنا تھا, لیکن سرحد خرم جہاں مراد کراچی اور سرحد قاضی صاحب یہ مل گئے تھے. اچھا. پٹھان جو ہوتا ہے پٹھان کو ووٹ دیتا ہمیشہ, دوسرے کو نہیں دیتا کبھی. اگر پٹھان کھڑا ہو جائے وہ پٹھان کو دیتا. صحیح. اور ادھر سارا کراچی جو میجورٹی ووٹ تھا وہ ان کے ساتھ مل گیا, تو امیر ان کا آ گیا. اور اچھا بتائیے, پروفیسر غفور احمد کیوں جماعت اسلامی کے امیر نہیں بن سکے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں بڑی ٹیلنٹ تھا, بڑی توانا آواز تھی. وہ اصل میں صحیح بات ہے, لیکن زیادہ تر عموماً جو جماعت کا امیر بنتا ہے نا, جو قیم جماعت ہوتا ہے نا, جو ساری جماعت کے ارکان کو جانتا ہے, سب وہ بنتا ہے. اب ہمارے والد کے بعد میاں صاحب قیمن جماعت تھے,
قاضی صاحب کے بعد رحمت اللہ صاحب کا یون جماعت ان کو بننا تھا، لیکن وہاں سے انجینئر ہو گیا. اچھا، اب یہ انجینئر الیکشن ہوتے ہیں. صحیح. یہ جو اس سے پہلے امیر تھے، کیا نام ان کو، جو سراج الحق صاحب، ان کو انجینئر کی طرح جنہوں نے پہلا الیکشن، بعد میں تو وہ خود الیکٹ ہوئے تھے، لیکن پہلا الیکشن منور صاحب کی جگہ وہ درویش آدمی تھا منور. صحیح. وہ ایک بریف کیس میں رہتا تھا منصورے میں، اور ایک کمرے میں، ہاسٹل کے ایک کمرے میں رہتا تھا. صحیح. اور جس دن وہ امریکہ ختم ہوا، وہ ایک بریف کیس انہوں نے اٹھایا، اور جماعت کی گاڑی بھی نہیں لی، کسی کی اپنی گاڑی میں، ہاں کسی کی دوست کی گاڑی منگا کے چلے واپس چلے گئے. اچھا، دو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. یہ جب آپ نے میاں طفیل صاحب کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ مولانا مودودی صاحب ضیاء صاحب کے مخالف تھے، اور میاں طفیل صاحب ضیاء صاحب کے بڑے قریب تھے. اور جب انہوں نے ضیاء صاحب کی سپورٹ کا اعلان کیا میاں طفیل صاحب نے، تو مولانا مودودی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس کا ذکر آپ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہوا ہے. اور وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا، بعد میں کہا گیا کہ مولانا مودودی نے اسٹیٹمنٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور یہ مولانا نے رجوع نہیں کیا تھا. تو یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ اصل میں میاں صاحب بہت ضیاء کے ابے نے دونوں ارائیں تھے، اس وجہ سے دونوں ارائیں نہیں، مطلب وجہ کیا تھی یہ نہیں معلوم. لیکن جب شورا پہلی بنی ہے تو ضیاء نے ہمارے والد سے کہا کہ اپنا ایک بیٹے کا نام دے دے شورا کے لیے. اچھا. ابے نے کہا، اور جماعت کو بھی ابے نے کہا کہ آپ شورا میں مت جائیے گا. اچھا. تو پھر شورا میں جماعت کا کوئی آدمی نہیں کیا تھا. جب یہ منسٹر بن رہے تھے اس وقت بھی ابے نے منع کیا کہ آپ لوگ مت بنے، اس اتحاد میں مت جائیں. اچھا. اس حکومت میں جب یہ ساری حکومت چلے گئے تو اس وقت ایک غفور احمد صاحب تھے جو ایک بریف کیس میں رہتے تھے، اور وہ اس کے شدید خلاف تھے، کیونکہ کام تو کرنے نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے والد سے شکایت کی، انہوں نے کہا جی مولانا یہ ضیاء کی جو کیبنٹ ہے ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. تو ابین نے ضیاء کو فون کیا، بلوایا، تو اس نے کہا کہ ان سب منسٹروں کو بلا لے، میرے سامنے بٹھا دے، اور ان سے کہیں کہ سوائے اپنے ذاتی کاموں کے کوئی پروجیکٹ بنا کے دیا ہو، کوئی پورے جیسے خورشید صاحب پلاننگ کمیشن میں تھے، کوئی انہوں نے دیا، خورشید صاحب نے کچھ دیا ہو، رحمت اللہ صاحب نے کچھ دیا ہو. یہ وابڈا کے منسٹر تھے. غفور صاحب نے غفور صاحب کی بہت عزت کرتا تھا، اور محمود فاروقی جو اس کے انفارمیشن کے تھے. صحیح. انہوں نے کچھ دیا ہو اور اس سیکٹری نے نہیں کام کیا ہو، میں اس کو ابھی نکال دوں گا. ان کے ذاتی کام کو چھوڑ دیجیے، یہ ذاتی کام کرواتے تھے. یعنی جماعت اسلامی کی قیادت ضیاء الحق سے ذاتی کام کرواتی تھی. یہ لوگ منسٹر قیادت نہیں، یہ جو منسٹر تھے اپنے ذاتی کام، اس کو نوکری پہ رکھ دو، اس کو نکال دو، اس کی پروموشن کر دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، یہ کراتے تھے. اچھا. بلکہ یہ جو محمود اعظم فاروقی صاحب تھے وہ انفارمیشن کے منسٹر تھے. بڑے بڑے اشتہار چل رہے تھے ٹی وی اور سب اخبارات پہ سگریٹ کے خلاف. میں ان کے دفتر میں گیا تو یہ پائپ پی رہے تھے. اچھا. اور جماعت اسلامی کے؟ ہاں. میں نے ان سے کہا فاروقی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے آپ اشتہار چلا رہے اور خود آپ پائپ پی رہے، یہ کیا دوغلا پن ہے؟ کہنے کو حسین میاں اپنے کام سے کام رکھیے. میں نے کہا میں کام سے کام تو رکھوں گا، لیکن میں ابین کو بھی بتا دوں گا یہ آپ کی حرکت، اور میں جہاں بھی بول سکوں گا یہ بتاؤں گا یہ دوغلے لوگ ہیں، آپ لوگ دوغلے ہیں. اچھا. میں نے کہا میں کسی کام کے لیے نہیں آیا، مجھے کوئی سفارش نہیں آپ سے کرانی، میں تو آپ سے ویسے بھی نہیں آیا ہوں. تو مجھے افسوس ہوا کہ آپ بیٹھے پائپ پی رہے. لیکن یہی وجہ تو نہیں تھی کہ آپ کو مولانا مودودی صاحب جب نشستیں ہوتی تھیں وہاں سے اٹھا دیا کرتے تھے؟ ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ بھٹو صاحب جب ملنے کے لیے آ رہے تھے تو جو لوگوں نے ڈیل کرنی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا نے آپ کو کہا تھا آپ باہر چلے جائیں. نہیں، وہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو ملاقات ہم بہت اس میں تھے کہ مولانا مودودی کی اور بھٹو کی ملاقات نہیں ہوگی. صحیح. اور یہ کوئی تختہ الٹنے سے 4 دن پہلے کی بات ہے. یہ 4 دن پہلے کی صحیح. تو اس میں میں نے دیکھا کہ وہ پیر اشرف صاحب ایک امیر جماعت کے امیر تھے. وہ یہ کہاں کے امیر تھے جماعت کے؟ صوبے کے تھے، یہی پنجاب کے امیر. پنجاب کے امیر. اچھا. تو وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف راؤ رشید بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا راؤ رشید کو، اور ایک اور کوئی آرمی یا پولیس افسر جو جیسے ہوتے تھے کلین شیپ یہاں سے، وہ بیٹھا ہوا. تو میں واپس گیا گھر گاڑی موڑ کے، تو میں نے اس بندے کو پیر اشرف کو پکڑ لیا. میں نے کہا تم یہ راؤ رشید کو کس لیے لائے ہو؟ اس نے چلو اندر بات کرتے مولانا کے سامنے. انہوں نے کہا جی مولانا یہ چودھری نیاز علی صاحب کے بھتیجے ہیں، وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سلام کرنے نہیں آئے، یہ راؤ رشید جو ہے اس وقت جو لاہور میں سب کچھ ہو رہا ہے پولیس کا، وہ سب کچھ یہ کرا رہا ہے، اور وہ صرف اس لیے آیا کہ آپ سے کسی طرح بھٹو سے ملاقات کرا دے آپ کی. صحیح.
تو ابیر کر لیکن چلو کوئی بات نہیں, ہاں لینے دو, اچھا بات کر لیتے ہیں. خیر یہ لے آیا جا کے پیر اشرف تینوں کو, تو میں بھی ساتھ بیٹھ گیا. صحیح. تو وہ پھر راؤ رشید کہنے لگا کہ مولانا ان سے کہیں باہر چلے جائیں. تو میں نے ان سے کہا جی راؤ رشید صاحب آپ کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کیا ہیں اور آپ کس لیے آئے یہ بھی مجھے معلوم ہے, تو آپ میرے سامنے کیوں نہیں بات کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو باہر بھیج دیں. تو میں نے کہنے لگا تم باہر چلے جاؤ. صحیح. تو پھر میں کیا کر سکتا تھا. اچھا اس وجہ سے آپ باہر گئے. تو پھر ہوا کیا تھا اس میں؟ میں نے اس کو پکڑ لیا پیر اشرف کو, میں نے کہا جو تم نے کیا نا یہ تم بھگتو گے. اچھا. ہاں تم یہ سوچ لو کہ تم. اس نے کیا بھگتا پھر؟ جی اس نے پھر وہ ملاقات کرا دی نا. اچھا. لیکن اس کو افضل سعید خان جو اسپیشل سیکرٹری تھے وہ ہمارے خالو تھے. اچھا. اچھا. وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ ملاقات, بلکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ مولانا مودودی کے رشتے دار. بھٹو صاحب کو پتا تھا. انٹیلیجنس نے ان کو بتایا کہ یہ افضل سعید خان مولانا مودودی کے بڑے قریبی رشتے دار ہیں. تو بھٹو نے کہا کہ میرے بہت بااعتماد آدمی ہیں, ان کو میں نہیں ہٹاؤں گا, یہ میرے ساتھ رہیں گے. اس وقت پھر بھٹو نے ان کو کہا کہ میری ملاقات کراؤ. صحیح. تو اس نے تانا دیا بعد میں کہ تم نے نہیں میری ملاقات. تو دوسرے دن وہ بتاتے ہیں کہ پیر اشرف کو 2 کروڑ روپیہ کیش اور ایک پیر اشرف جماعت اسلامی پنجاب کے امیر کو 2 کروڑ روپیہ کیش گمپت روڈ پہ, جہاں وہ اتنی سی جگہ پہ بیٹھتا تھا, کاغذ کی الماری تھی اس میں وہ بیٹھتے تھے پیر اشرف صاحب. وہاں ایک گاڑی ٹویوٹا, اس وقت کرونا مارک 2 ہوتی تھی. کرونا مارک 2 ہاں بہت مہنگی ہوتی تھی, کرونا سے مہنگی ہوتی تھی. صحیح. وہ گاڑی اور 2 کروڑ روپیہ کیش ان کی وہاں ڈلیور. 2 کروڑ روپے کس سن کی بات ہے؟ 77 میں, یعنی اس وقت کے سمے کو 4-5 ارب روپیہ بنتا ہے اس وقت. وہ ان کو وہاں ڈلیور ہوا. افضل سعید خان پنجاب کے امیر نے, افضل سعید نے مجھے بتایا کہ میں نے ڈلیور کرایا وہ. اچھا. وہ ہمیں کہتے تھے جو آپ کے سکے خالو ہیں, وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ ملاقات ہو لینے دو, میں تمہیں بہت پیسہ دلا دوں, بہت کچھ دلا دوں میں بھٹو سے, میرے ہاتھ میں سب کچھ. تو پھر وہ کیا ہوا ان کا اشرف صاحب کا؟ ان کو نکال دیا جماعت سے, میری شہادت پہ نکال دیا. اور یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے کرپشن کیا, یہ پیسے ملے ان کو؟ یہ کون ثابت کرے, یہ چیزیں کہاں ثابت ہوتی ہے. اچھا. لیکن مجھے تو پتا ہے نا. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے بڑا, آپ کے جو خالو ہیں انہوں نے بڑا شاندار گھر منصورے میں انہوں نے پلاٹ لیا ہوا تھا. اس میں بڑا شاندار گھر لگایا, اس میں اس کی جو مسلم لیگ, اس کی پیر پگاڑا کے مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا, فنکشنل مسلم لیگ, ہاں اس کا جھنڈا لگایا جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں. اچھا. پیر اشرف صاحب نے لگایا. اچھا. اور وہ جماعت والے کہتے تھے بھیج دے, وہ ایک قیمت طے ہوتی تھی, یہ سوچتے رہتے تھے اگلے سال پھر جائے. وہ تو کہتے پچھلے سال کی قیمت تھی, اب تو وہ نہیں رہی. نئے سال کی قیمت ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے نا کاروبار کر رہے تھے, تو کاروباری آدمی تھے. میرے جان کے دشمن تھے پیر اشرف صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جس رات پھر بھٹو صاحب کی ملاقات ہوگی 4 دن پہلے, اس رات پھر بھٹو صاحب آ گئے تھے جب اس میٹنگ صاحب, مجھے بتائیے کہ مولانا مودودی صاحب کی اور بھٹو صاحب کی اس ملاقات میں باتیں کیا ہوئی, اور کیا آپ موجود تھے اس ملاقات میں؟ نہیں, وہ تو اکیلے ہوتی ہے. اچھا. لیکن یہ کہ مجھے سارا پتا ہے. اچھا. آپ کو بتایا مولانا مودودی نے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ اچھا. کیا کہا تھا؟ مطلب یہ کہ یہ ملاقات جب ہوئی, بھٹو صاحب آ گئے تو وہ, اچھا میں نے اب ان سے کہا کہ یہ ایک گیم کھیل رہا ہے اس وقت آپ کے ساتھ. صحیح. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ میں اس وقت, یہ 77 میری شادی ہو چکی تھی. اچھا. اچھا. صحیح. میری شادی ہو چکی تھی. صحیح. 28-29 سال میں میری شادی, 30 سال کو. صحیح. میں نے سارے, ہمارے والد کے سارے انتظامات میرے قبضے. اچھا. آپ کرتے تھے؟ صحیح. میرے بڑے بھائی دونوں باہر جا چکے تھے, تو باقی سارا معاملہ وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے, وہ اپنے اس میں رہتے تھے, میں ہی سارے کرتا تھا. یہ ملاقات بھی میرے یعنی میری نالج میں ہی ہوئی. صحیح. اور یہ سب کچھ مجھے ہی ابھی نے بتایا کہ یہ وہ رات کو آ رہے ہیں. بعد میں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کہا تمہیں پھر بات بتاؤں گا. تو عصر کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں. اچھا. 9 بجے. تو اب یہ سارے انتظامات ہماری والدہ کو نہیں پتا تھا اندر کہ بھٹو بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں پتا تھا مالک, یہی نہیں پتا تھا کہ بھٹو باہر بیٹھا ہوا ہے. اچھا. یہ بھی تو تھا نا کہ وہاں اس وقت مظاہرے ہو رہے تھے, سارے لاہور میں مظاہرے تھے, بھٹو صاحب کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, اور بھٹو صاحب مولانا مودودی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. بغیر نمبر کی گاڑیوں میں یہ آئے, کوئی ہوٹر نہیں, کوئی پولیس نہیں, کچھ نہیں. اور سنا مولانا مودودی نے جمعیت کے جو کارکنان تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. انہوں نے ان کو میسج بھیجا کہ صرف 4-5 یا 10 لڑکے رہ جائیں اور باقی سب چلے جائیں, اس لیے کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں مہمان ہے کھا رہا ہے, انہوں نے میرے مہمان ہیں بھٹو صاحب اس میں. اچھا. اور پولیس کے اس کے نہیں آ رہے, ہمارے اس میں کیوں آئے تھے ویسے مولانا مودودی کے پاس؟ گیم کھیلنے آئے تھے. اچھا. اچھا. وہ میں بتاتا ہوں نا, انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک کاغذ انہوں نے نکال کے رکھا
اور اس پہ دستخط کیے ہوئے تھے انہوں نے, پین رکھ دیا کہ مولانا آپ جو اس پہ لکھ دیں. انہوں نے کہا میں کسی لیڈر کا کوئی احترام نہیں کرتا, کسی کی عزت نہیں ہے میرے دل میں سوائے آپ کے. بھٹو صاحب نے کہا مولانا مودودی سے, ہاں کہ میرے دل میں آپ کی عزت ہے, آپ جو کہیں گے. اب میں نے کہا کہ میں نے آپ کی خاطر ہی تو مجید نظامی کے کہنے پہ آپ کو 9 پوائنٹ بھیجے تھے. 9 پوائنٹ, ہاں, جو ڈان میں اور سب اخباروں میں چھپے تھے, جس کو الطاف گوہر نے جیل میں پڑھا تو انہوں نے کہا مولانا مودودی نے بھٹو کو بچا دیا, کیونکہ اس پہ استعفیٰ نہیں تھا اس وقت. اچھا, استعفیٰ نہیں تھا ان پوائنٹس میں. اگر وہ 9 پوائنٹ نکالیں آپ تو آپ کو وہ مل جائیں گا. اچھا, وہ چھپے تھے. صحیح. تو بھٹو صاحب کہنے لگے میں اصل میں سوچتا رہا تو وقت نکل گیا. تو انہوں نے کہا ابھی نے کہا اب وہ وقت نہیں ہے, اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ ریزائن کر دیں اور دوبارہ الیکشن کرا دیں. صحیح. یہ اس کا سلوشن ہے. تو ابھی نے کہا کہ آپ, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ جیت جائیں گے. وہ میجورٹی نہیں ملے گی جو آپ نے حاصل کی تھی اس وقت, وہ نہیں ملے گی آپ کو, لیکن آپ الیکشن جیت جائیں گے, آپ جیت جائیں گے. تو ابے نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ فوج کسی وقت بھی واک ان ہو جائے گی. صحیح. تو اس پہ اس نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں نے کانسٹیٹیوشن میں موت کی سزا رکھی ہے, جو آئین توڑے گا یا حکومت کو. ہاں, صحیح. تو کوئی جرت نہیں کرے گا. اب میں نے کہا آپ فوج کو نہیں سمجھتے. یعنی بھٹو صاحب فوج کو نہیں سمجھتے تھے اور مولانا مودودی سمجھ رہے تھے فوج کیا کرنے والی. اب میں نے کہا کہ میں بھٹو کی آواز سن رہا ہوں, یہ کوئی نالج نہیں تھی ان کو, تجزیہ تھا ان کا, انالیسس تھا. جو حالات جہاں پہنچ گئے ہیں اس کا سوائے ایک سولوشن ہے کہ فوج انٹروین کر دے. صحیح. یا آپ خود آپ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اس حالات میں کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذریعہ نہیں. صحیح. ان کے ہاتھ میں تھا, جیسے عمران خان کے ہاتھ میں تھا پہلے کہ اگر الیکشن وہ خود کروا دیتا تو یہ اس وقت میں نے 2 میسیج بھی بھیجے اس کو, عمران خان کو. کہ آپ کے عمران خان سے گپ شپ ہے؟ حفیظ اللہ نیازی اور یہ سب ہمارے سب, ہارون رشید, صحیح, یہ سارے ہمارے دوستی ہیں جو اس کے قریب ہیں. اس وقت بھی میں نے اس کو میسیج بھیجوایا تو اس نے کہا کہ اس وقت میں اگر توڑ کے الیکشن کرا دوں گا مجھے ووٹ کون دے گا, جو اس کے 3.5 سال کا کارکردگی, اس کو یہ بھی تو پتا تھا. اس وقت تو تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے دیگر پارٹیوں سے ٹکٹ لینے کے چکروں میں نہیں, ختم ہو چکی تھی پارٹی. ایسے ہی اگر الیکشن ہو جاتا تو یعنی اس کا مطلب ہی ہو جاتا. تو مطلب عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا لیکن بھٹو صاحب نے غلط فیصلہ کیا اس وقت. اس وقت اگر وہ جا کر نہیں, وہ گیم کھیلنے آیا تھا کہ میں جا کر, اس نے ہمارے سے پہلے پریس کانفرنس بلا لی تھی جاتے ہی. اچھا. اور اس میں اس نے اناؤنس کرنا تھا کہ میری مولانا مودودی سے بات ہو گئی, سارا جماعت اسلامی پہ وہ نزلہ گرنا تھا اور ہمارے والد پہ توڑ پھوڑ اور یہ سودے بازی ہو گئی بھٹو. تو میں نے اسی وقت مارک ٹیلی کو فون کیا رات کو, جیسے یہ نکل کے گیا 10 بجے میری پہلی فوج مارک ٹیلی کے پاس گئی. میں نے کہا مارک ٹیلی جو جرنلسٹ تھا, وہ جرنلسٹ یاد ہے جی ہاں مشہور, میں سارے جرنلسٹ کو فون کیا, مجید نظامی صاحب, مصطفیٰ صادق صاحب کو, سب کو کہ رات پریس کانفرنس ہے. ان کو فون آ چکے تھے اس وقت بھٹو کے. اچھا. جرنلسٹ جو آئے انہوں نے کہا جی ہمیں وہاں کے بھی دعوت نامہ آ چکا تھا گورنمنٹ ہاؤس میں. ہماری پریس کانفرنس پہلے ہو گئی تو بھٹو کی پریس کانفرنس رہ گئی. اس پہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ کوئی سولوشن نہیں سوائے اس کے کہ آپ استعفیٰ, آپ ریزائن کریں, بس استعفیٰ دیں. صحیح. اور 10,000 کا مجمع ہمارے گھر میں تھا, مرد آباد کے نعرے لگاتا. پھر اس کو کنٹرول کیا وہاں, ان کو بتایا, پھر وہ زندہ آباد کے نعرے لگاتے چلے گئے, ورنہ الٹ گئی تھی گیم اس رات. صحیح. میں نے بھی کہا یہ الٹا اسی وقت رات کو 2 بجے پریس کانفرنس ہوئی. اچھا. صحیح. اور یہ بھٹو صاحب کے اقتدار چھننے سے آخری مارشاء اللہ 4 دن پہلے گیا, اسے 4 دن پہلے. اور بھٹو صاحب اگر اس وقت ریزائن کر دیتے اور اگلے الیکشن کی بات کرتے, بچ بھی جاتے اور شاید مارشاء اللہ ملک بھی بچ جاتا. اب یہاں نوبت نہ پہنچتی جہاں پہنچے. اور سیاستدان کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کی نبض پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پاکستانی سیاستدانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو نبض کا ہی نہیں پتہ ہوتا, ہاتھ تو دور کی بات ہے کہ کہاں ہوتا ہے ان کا. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ پارٹی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی پرو ڈیموکریٹک تھی, وہ پارٹی جو ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جو ڈکٹیٹرز کے بجائے بھٹو صاحب کو اچھے مشورے دیتی ہے, اس پارٹی کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ فوج کی 11ویں کور ہے. اصل میں میاں صاحب نے بی ٹیم بنا دیا نا. صحیح. میاں صاحب نے اس کو بی ٹیم بنا دیا مارشاء اللہ کی. صحیح. اس کے بعد
بعد کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد جو ISI کے ساتھ جو قاضی صاحب کے تعلقات اور یہ سب، اس میں یہ بالکل ہی اس دوسرے راستے پہ ہی لے گئے جماعت کو. منور صاحب نے کچھ کوشش کی واپس لانے کی، صحیح، لیکن نہیں صحیح. لیکن یہ کہ اس وقت جو یہ گئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح ان کو ISI سے اور سب پیسہ ملتا رہا قاضی صاحب کے زمانے میں، اور جو گلبدین حکمت یار سے ان کو ڈالر ملتے رہے، اس نے جماعت کو بالکل، جماعت اصل میں اب عوام کے دلوں میں جماعت کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں نا، اگر ہاں کھالے دے دیں گے، یہ جو ان کی خدمت ہے اس میں لوگ دے دیں گے، سب کچھ اچھے کام ہیں، لیکن سیاست میں ان کا اب کوئی مقام نہیں رہے گا. صحیح. ان کی پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں فلاں سیٹ ہے، وہ بھی کچھ. دیر کی ایک سیٹ تھی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی. بالکل. DG خان کی جو ڈاکٹر نذیر احمد سیٹ تھی، وہ انہوں نے کبھی ان کے بعد جیتی ہی نہیں. ان کے بھائی نے نہیں جیتی. صحیح. DG خان کی سیٹ ان کے ڈاکٹر. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی کی جماعت اسلامی جو اپنا مزاج بدل رہی ہے، حافظ نعیم الرحمان آئے ہیں، سوشل ایشوز پر بات کر رہے ہیں، مولانا ہدایت الرحمان گوادر میں سوشل ایشوز پر بات کر رہے ہیں، لوگ انہیں ووٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ جماعت کے نظریے پر نہیں دے رہے، عوامی ایشوز پر بات کرنے سے دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت تھوڑا سا اپنے طرز عمل بدل رہی ہے اس وقت؟ میں کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ بدلے. اچھا. اس تاثر کو فیل کریں کہ یہ ماشاء اللہ کی بی ٹیم ہے، اس سے نکلے. فوج کسی ملک کا کوئی حل نہیں ہے، سیاسی طور پہ کوئی حل نہیں ہے فوج. صحیح. جب تک فوج ان اپنے معاملہ، اپنے تعلق عوام میں یہ پارٹیوں سے الگ نہیں کرے گا، سیاست سے الگ نہیں کرے گی، ملک نہیں ترقی کر سکتا. صحیح. ملک نہیں ترقی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اب بطور جماعت اس کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہو پا رہی ہیں اور کوئی ٹرسٹ دوبارہ سے گین کر لے گی؟ کر لے گی انشاءاللہ. اگر منصورے میں پاور نہ چینج ہوئی تو پھر کچھ نہیں کر سکتا. اچھا. منصورے کی پاور چینج ہونی چاہیے، جو میں حافظ نعیم نے سے دستخط کی تھی کہ خدا کے واسطے. آپ کا حافظ نعیم الرحمان صاحب سے رابطہ ہوا الیکشن جیتنے کے بعد، امیر بننے کے بعد؟ نہیں، میری ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تھی کراچی میں، جب میرے دوست محمد میاں سمرو صاحب گورنر سندھ تھے. جی ہاں. اس وقت میں کراچی آیا ہوا تھا، تو حافظ جو نعمت اللہ صاحب سے جی ان سے میں ملا تھا. پھر میں نے ان سے محمد میاں سمرو کو ملایا اور ان سے بھی ملاقات کرائی تھی محمد میاں سمرو سے. اچھا، مجھے بتائیں کہ جماعت کے جو رہنما ہیں، کارکنان ہیں، آپ کا جماعت کا تھوڑا سا اختلافات تو ہیں، کیا ان کے ہاں آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے؟ آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی رسپیکٹ ہے؟ بالکل میری ہے اور کسی کی نہیں. اچھا، باقی بھائیوں کی اس طرح نہیں ہے؟ صرف میری ہے. آپ کی ہے؟ ہاں، سب سے تعلق ہے. میرے جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، کوئی اختلاف. تو پھر بھی جماعت آپ کو قبول نہیں کر رہی؟ اصل میں مطلب یہ نا کہ میں تو یہ نہیں چاہتا جماعت میں جانا، قبول کی بات نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم دو الگ نہیں ہو سکتے. مولانا مودودی کی اولاد اور جماعت الگ الگ نہیں ہے، ہم ایک دھڑا ہے. صحیح. صرف انہوں نے غلطیوں سے یہاں تک نوبت پہنچائی ہے. اور ہمارے بھائیوں میں اختلاف سے دیکھیں نا، جب اختلافات ہوتے ہیں اولاد میں تو خاندان والے کرنے کی کوشش کرتے، ورنہ پھر جو ابین کے والد کے دوست ہوتے وہ ہمارے والد کے دوستوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. جماعت ہمارے اختلاف سے اس سے فائدہ اٹھایا. دیکھیں نا، ہمارے گھر پہ اب ان کا قبضہ ہے 5 زیلدار پارک. اچھا، مجھے ویسے تھوڑا سا بتائیں گے کہ بڑے بڑے اختلافات کیا ہیں مولانا مودودی کے خاندان کے اور جماعت اسلامی کے؟ بڑے بڑے اختلافات کیا کیا ہیں؟ پراپرٹی، یہ ہماری جو جس کی ہمارے والد نے پوری قیمت ادا کر دی تھی. وہ کون سی پراپرٹی ہے؟ 5 زیلدار پارک. اچھا. اس کے پورے پیسے دے دیے تھے، لیکن ان کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئے. اس وقت ان کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا، جماعت کے وکیل نے، کہ یہ بچے جو ہیں کس پراپرٹی جماعت سے لڑ رہے ہیں، یہ تو ان کی مولانا مودودی کی پراپرٹی ہی نہیں ہے. ان کے نام جس کے پیسے دیے ہوئے ہیں، جس کے پیسے دیے ہوئے، پلاٹ دیا ہوا ہے، 6 کنال کا پلاٹ وہاں خالی پڑا ہوا ہے منصورے میں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پلاٹ ہمیں دے دیجیے، یہ لے لیجیے. اچھا، کچھ تو کریے نا. ہمارے انہوں نے اختلافات آخری دفعہ سیکنڈ جب منور صاحب نے قبضہ کیا ہے تو پکا کام کیا منگوا کے. بلکہ ایک میری بہن، انہوں نے خود منور صاحب نے بتایا کہ آپ کی فلاں بہن نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں لیکن میں دستخط کسی پہ نہیں کروں گا. تو منور صاحب نے کہا کہ میں نے کہا محترمہ، آپ جب تک آ کے میرے سامنے میری یہ اس پہ دستخط نہیں کریں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے. آپ میرے دفتر میں آئیے اور اس پہ دستخط کیجیے، تب ہم مانیں گے آپ کی بات، ورنہ نہیں. اچھا، یعنی آپ پکا کام کر کے پکڑا. اچھا، ابھی سر اسی لیے تو یہ ساری چینجز کر رہے ہیں. یعنی ایک آپ کی پراپرٹی ہے 5 زیلدار، ایک ترجمان القرآن ہے. ترجمان القرآن کا کیا ایشو ہے کہ وہ عالمی بنا دیا آپ کا؟ جعلی چھاپ رہے ہیں. جو ابین کا جو
تھا وہ بند پڑا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو چھاپے آپ ایجادی. اور کیا ہے بس یہ دو کوئی اختلاف ہی نہیں. اور کوئی اختلاف نہیں. جماعت کی فکر سے کوئی اختلاف نہیں. کوئی فکر نہیں. کوئی نظریے سے کوئی اختلاف. یہ جو حیدر فاروق مودودی صاحب بات کرتے ہیں کہ میرے ابا نے ہمیں اس طرح جمعیت سے دور رکھا جس طرح نشئی، مطلب وہ اصل میں دیکھیں نا وجہ یہ ہوتی ہے. اچھا وہ بہت جذباتی، ہمارے تایا بہت جذباتی تھے، جیسے انہوں نے سارا مسودہ اٹھا کے کنویں میں پھینکوا دی، اس طرح حیدر بھی بہت جذباتی ہے. اچھا. جب اس کے گھر پہ قبضہ کیا ہمارے غازی صاحب کے زمانے میں، اس کا سارا سامان اٹھا کے پھینک دیا حیدر. اچھا وہ رد عمل میں آ گئے. وہ رد عمل. اچھا وہ یہ باتیں صحیح نہیں ہے، وہ رد عمل میں صحیح. تو یعنی کہ اس سب سے اسی اکیلا وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. جو پیچھے کمرے تھے ہمارے جس میں ہمارے والد کھانا کھاتے تھے، جس میں الطاف گور میں اس ٹیبل پہ کھانا کھایا، جنرل شیر علی، رؤف امان علی، یہ سب بڑے پیر پگاڑا اور یہ سب مفتی محمود جہاں بیٹھ کے کھانا، ان کمروں کو انہوں نے پیچھے سے گرا دیا. اچھا. انہوں نے اس کی جگہ بڑا شاندار فلیٹ بنا دیا پیچھے. اچھا. تو وہ دیواریں جو تھیں، وہ جو چھت تھی اس کا، وہ سیدھی حیدر جو فادور رہتے ان کے بچوں کی جگہ میں اس پہ جاتی تھی. انہوں نے جب وہ لینٹر توڑے ہیں تو وہ ساری چھتیں بھی گر گئیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے. پہلے جب میں یہاں سے گیا ہوں تو میرے جانے کے بعد انہوں نے اس گھر کی بتیاں کٹوا دی. کیونکہ وہ حیدر کا بھی اس میں سے بجلی جاتی تھی کہ یہ وہاں سے بھاگ جائے گا چھوڑ کر، یعنی سب کو بھگانا چاہتے تھے. صحیح. اور یہ کہ مولانا مودودی کی جتنی بھی یادگاریں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. سب کوئی چیز وہاں نہیں ہے مولانا مودودی کی جس میں وہ سوتے تھے. پلنگ توڑ کے پھینک دیے، جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں وہ بیٹھ کے کھاتے تھے. اس وقت اس گھر میں مولانا مودودی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک چیز نہیں ہے، سب جھوٹی چیزیں لا کے رکھی ہے ادھر ادھر. اچھا. صرف یہ دکھانے کے لیے کہ حالانکہ اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں مولانا مودودی کا. جب انہوں نے کہا تھا، ابے نے کہا تھا کہ میں جماعت کے خرچے پہ اپنے بچوں کو نہیں رکھوں گا، اگر آپ نے مجھے یہ گھر دینا ہے دے، ورنہ میں شفٹ ہو جاؤں گا یہاں سے. اچھا. دو چھوٹے سے واقعات سن کے آپ بہت تھک گئے ہیں اور میں معذرت بھی کروں گا اس بات پہ، لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے دوبارہ آپ نے ہمارے ہاتھ نہیں آنا، تو صرف دو باتیں. ایک تھوڑا سے بتائیے گا کہ جو PNA کی موومنٹ تھی اس میں کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں، آپ نے کتابی مرحلے کا ذکر کیا ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب پہلے کلین شیو ہوتے تھے، انہوں نے بعد میں داڑھی رکھی. یہ داڑھی رکھنے کا کیا معاملہ تھا ان کا؟ یہ میاں والی سے اور میرے بھائی محمد فاروق، جی یہ میاں والی سے جی ایمونیشن لے کے آ رہے تھے ہنگاموں. آپ کے بھائی اور لیاقت بلوچ؟ جی، یہ میاں والی سے ایمونیشن لے کے آ رہے تھے. اچھا. انٹیلیجنس کو پتا تھا. انہوں نے گاڑی تو نہیں پکڑی، روکا نہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا گھاس کا گڈھا تھا وہ ان کے راستے میں گرا دیا ان کے آنے سے پہلے. اس کی جو خاک اڑی نا گرانے سے، تو یہ جب سیدھے آئے نا تو اس میں گھس گئے. اچھا. محمد فاروق. لیاقت بلوچ صاحب ساتھ کی سیٹ پہ سو رہے تھے. اچھا. ان کو بہت چوٹیں آئیں. اچھا. اس کو پھر ہم صبح ان کو اٹھا کے، جب مجھے اطلاع ملی ان کو لے کے آئے، تو پھر ان کو میں میاں اسپتال نہیں لے کے گیا یا کسی سرکاری، تاکہ یہ اریسٹ نہ ہو جائیں. میں نے اپنے پرائیویٹ ہسپتال جو میرے خاندان کا، میرے سسر کا جو تھا وہ جگہ، وہاں پہ ان کو لٹا کے پھر ان کے یہاں 12 ٹاکے لگے تھے. اچھا. یہ داڑھی پہ 12 ٹاکے، یہ منہ پھٹ گیا تھا ان کا؟ 12 ٹاکے لگے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے داڑھی رکھی. اچھا. یہ جو داڑھی ہے یہ ٹانکے کے نشان چھپانے کے لیے رکھی انہوں نے. اچھا. دوسرا ایک واقعہ چھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ جب مولانا مودودی صاحب کو سزائے موت کا اعلان ہوتا ہے، اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی ہے آپ کی والدہ بچوں کو ناشتہ تیار کروا رہی ہیں اور وہ خبر پڑھتی ہیں، اور خبر پڑھنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب وہ اخبار چھپا دیتی ہیں. یہ واقعہ درست ہے؟ یہ اصل میں وہ جیسے شام کے قریب وہ خبر آئی تو زمین میں چھپ گئے، تو شام کا قریب تو بات. اچھا. زمین میں چھپ گئے. اس وقت اخبار صبح کے آ چکے تھے. اچھا. تو زمین میں چھپ گئے تو پھر سارے شہر میں زمین میں، تو ہم سے چھپا رہی ہم والدہ نے. تو ہم دوسرے دن اسکول گئے تو پتہ لگا. پھر وہاں سے ہم واپس آئے تو پھر سارا گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے. یعنی آپ کے والدہ نے آپ کو بتایا نہیں، آپ کو اسکول بھیج دیا؟ انہوں نے چھپا لیا اس وقت، بچوں کو نہ پتہ لگا. صحیح. اچھا. مجھے بس آخر میں بتائیں کہ یہ لازمی اس طرح کے واقعات ہیں، بڑی بہادری کے اور بڑی جرت کے واقعات ہیں. آخر میں بتائیے گا کہ یہ جو جماعت اسلامی ہے، اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ 2 معاملات حل ہو جائیں، مولانا مودودی کے خاندان کا جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات ختم ہو جائیں. ختم، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی جھگڑا. اور یہ سب ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں. جماعت اس کی جماعت ذمہ دار ہے.
ہم لوگ نہیں ذمہ دار، اس کی جماعت ذمہ دار ہے. صحیح. تو جن کو حل کرنا چاہیے تھا مسئلہ، وہ خود ایک مسئلے کا حصہ بن گئے، پارٹنر بن گئے نا. صحیح. تو آپ کسے کہیں گے موجودہ امیر جماعت، ان کی نالج میں کچھ بھی نہیں ہے. سراج الحق کو میں نے 4 خطوط لکھے اس معاملے میں، ایک کا جواب نہیں دیا. صحیح. پورے 10 سال میں ایک کا جواب نہیں دیا. ایک جواب لیاقت بلوچ نے مجھے دیا. صحیح. کہ یہ اب جماعت کی پراپرٹی ہے، اس کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، وہاں سے اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم اس پہ غور کریں گے. اگر یعنی فیصلہ ہوگا تو غور کریں گے، پھر جماعت غور کرے. اگر آپ کے کسی بھائی بہنوں کو کوئی شکایت ہے تو جو آپ کے بھائی یہاں موجود ہیں وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. صرف آپ نے جو پٹنا پٹ لیجیے. یہ کہاں مطلب یہی لکھا ہے، مطلب یہ جو کرنا ہے آپ کر لیجیے. یہ تو اب ہماری پراپرٹی ہے، عدالت نے کچھ فیصلہ دیا تو پھر ہم سوچیں گے. مطلب یہی ہے نا کہ جو آپ نے کرنا کر لیجیے، پٹنا چھوڑ دیں، لیکن یہ جو آپ یہ جو ہاں کرنا کر لیجیے. اچھا ایک بات یہ بتائیے گا کہ جماعت مولانا مودودی کو منصورہ میں سپرد خاک کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگ نہیں مانے. اصل میں اس میں بھی ہمارے ساتھ سیاست کھیلی گئی، اور اس میں پھر ہمارے جو بھائی صاحب ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے اس میں ایک اور سٹوری ہے لیکن میں بیان نہیں کرنا چاہتا. وہاں ایک اور عنصر انوالو ہوا تھا اس میں، جو جماعت کے اندر کا تھا باہر کا تھا. انہوں نے سارا فتنہ کھڑا کیا، ورنہ ہم نے میاں صاحب سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، ہم سب بہن بھائیوں نے یہاں جو موجود تھے، کہ ہم منصورے میں کریں گے تدفین. اچھا. ورنہ یہ سارے جھگڑات ہی نہ ہوتے آج. اچھا. اگر یہ یہاں تدفین نہ ہوتی تو یہ جھگڑے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. تو آپ اس بندے کو کیوں بے نقاب نہیں کرنا چاہ رہے جو نہیں خاندان کا؟ اچھا خاندان کے اندر کا ایشو ہے. ایسا وہ ہے بات کہ وہ میں اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتا. اصل میں ایک تو میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن ان تمام کڑیوں کو ملا تو ادھر جاتا سارا. اچھا. مجھے جس طریقے سے ٹارگیٹ کیا گیا اور جس طرح مجھے یہاں سے بدل کر کے امریکہ نکالا گیا اور سب چیزوں پہ یہ قبضہ کیا گیا اور یہ سب جماعت کے حوالے کیا گیا، یہ سب کی ایک سٹوری ہے بیک. مجھے مجبوراً یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا. صحیح. ختم کرتے ہیں جی پروگرام کو، لیکن ایک چھوٹی سی بات آخر میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اتنا سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا، فیملی ساری سفر ہوئی، مولانا مودودی صاحب آپ کو وقت نہیں دے پائے. ہمیشہ جب جو وقت دیا بھی تو وہ ٹینشنوں والا ٹائم ہی تھا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جماعت بنائی اس نے آپ کو ٹینشن دی، اولاد کو جو کچھ چھوڑ کے گئے ان چیزوں نے آپ کو ٹینشن دی. پاکستان سے آپ لوگوں کو در بدر ہونا پڑا. ریورس اگر کرنا چاہیں تو آپ چاہیں گے کہ ساری چیزیں اگر کاش ریورس ہو جائیں؟ ایک چیز میں آپ کو کر دوں، اس میں ہمارے والد نے ہمیں ہر طرح کا وقت دیا جو بھی ان کے پاس تھا. جو بھی ان کے پاس تھا. صحیح. یہ نہیں کہ مجھے کوئی شکایت نہیں. اچھا نہیں ہوا کوئی اور ہم میرے بہن بھائیوں کسی کو بھی یہ شکایت نہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں وقت نہیں دیا. صحیح. نہیں، یہ بات نہیں. صحیح. انہوں نے ہر طرح کے اتنی محبت سے وہ بچوں کو، ہم لوگوں کو، اور اتنی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ساری رات کھڑے رہے آپ کے ساتھ، ساری رات میرے سرانے بیٹھے رہے جب میں. صحیح. لیکن یہ بات اس لیے میں کریکٹ کر دوں کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں اپنے والد سے. صحیح. کوئی شکایت نہیں. بہت بہت شکریہ حسین فاروق مودودی صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، بہت ہی اہم واقعات تاریخ کے حوالے سے انہوں نے بیان کی ہیں. کچھ اور باتیں بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن شدید تھکے ہوئے ہیں، ایک لمبا سفر کر کے لاہور سے اسلام آباد آئے، پھر اس سے پہلے بھی انہوں نے سفر کیے. تو بہت شکریہ آپ کا. دوبارہ انشاءاللہ کچھ سوالات ہوئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ، ناظرین کا بھی بہت شکریہ. میری امید یہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں گے، انشاءاللہ پسند کریں گے. بہت ساری چیزوں کا مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. بہت پھر بھی میں حاضر ہوں اگر کوئی سوالات ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.